آئی پلس ٹی وی پر تقلید کے موضوع پر حنفی عالم نے پہلی بار اتنی سنجیدہ گفتگو کی کہ آئی پلس ٹی وی کے اہل حدیث علماء بھی تعریف کرنے سے نہیں رک سکے. سنیے. شروع کرتے ہیں. جی چلیے اپنی بات رکھیے. حضرت مجھے تھوڑی دیر کا موقع دیں تقلید تھوڑی کے دیر کا موضوع پہ. تھوڑی دیر نہیں, آپ ایک پوائنٹ ایکسپلین کرنے کے لیے جو وقت چاہیے وہ ایک پوائنٹ ایک دلیل ایکسپلین کریے. آپ اپنی بات رکھیے, ایک پوائنٹ ایک دلیل, شیخ اس کا جواب دیں گے, پھر آگے بڑھے گا ڈسکشن. ہاں, لیکچر کا ٹائم نہیں ہے جیسے آپ کو پچھلی بار بھی بتائے تھے. ہاں, تو ایک پوائنٹ ایک دلیل. جی 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 حضرت جی الحمدللہ میں تقلید کو درست سمجھتا ہوں, اور جی تقلید کی درست کی دلیل قرآن کی آیت فاسألوا اہل الذکر سے دوں گا. ٹھیک ہے. اوکے, ٹھیک ہے. کیونکہ تقلید یہ عربی لفظ ہے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, یہ آیت اور پوری قرآن کی آیت یہ عربی لفظ ہے. اب اس عربی لفظ میں لفظ تقلید کا دخول نہ ہو تو تقلید کے تحت اس آیت میں کیا حکم ہے, اس آیت سے وہ بات محروم ہو جائے گی. یہ تو صورت باطل ہوئی, بچی ایک ہی صورت کہ اس آیت میں تقلید کا دخول ہے. ہو گیا نا بھائی, دوسری بات, ایک منٹ ہو گیا. دوسری نہیں نہیں ایک ایک کر کے, ایک ایک کر دوسری کے. دلیل نہیں, دوسری دلیل ایک آپ نے پیش کر دی زید بھائی, دوسری دلیل ایک منٹ, ایک انہوں نے نہیں آیت نہیں پڑھی اسی ہے, پہ بات اسی پہ بس باقی 30 کوئی سیکنڈ دوسری دلیل مت بنائیں. ایک دلیل آپ نے کوئی پیش دوسری کر دلیل دیا نہیں. ہے, اسی کی شاید تشریح کر رہے ہیں, تھوڑا کر لینے دیجیے. تشریح کر رہے ہیں, کر لینے. اچھی بات ہے, چلو کر لو. جی لیکن دوسری دلیل جہاں نہیں پر لانا. پیروی, نہیں دوسری دلیل نہیں لاؤں گا. جہاں پر پیروی کی بات آئی ہے وہاں پر لفظ تقلید کا دخول نہ ہو, تقلید محمود کی دخول نہ ہو, تو تقلید محمود کی دخول نہ ہونے کی وجہ سے اس آیت میں تقلید محمود کے تحت کیا حکم ہے, اس آیت سے یہ بات محروم ہو جائے گی. اور جہاں پر تقلید کی نفی کی بات آئی ہے, یہ آخری بات ہے میری, وہاں پر تقلید مضمون کی دخول نہ ہو تو تقلید مضمون کے تحت اس آیت میں کیا حکم ہے, یہ بات بھی اس آیت میں محروم ہو جائے گی. یہ تو صورت باطل ہوئی. تو بچی اس کی اپوزٹ صورت, یہاں اس کی صورت یہ, وہ صورت یہ ہے کہ جہاں پر پیروی کا حکم دیا گیا ہے وہاں پر لفظ تقلید کا دخول ہے, اور محمود لفظ تقلید کا, اور جہاں پر نفی کی گئی ہے تقلید پیروی کا وہاں پر یہ تقلید مضمون داخل ہے. جی ٹھیک, شکریہ. آپ فرمائیں. آپ کس کے مقلد ہیں, جواب دینے سے پہلے میں پوچھ لوں. جی بھائی صاحب, آپ کس کے مقلد ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اچھی بات, اللہ کو ضائع کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث صریحہ ہیں, صحیحہ اور صریحہ بالاتفاق صحیح ہیں, اس کو ماننا بھی آپ, اس کو ماننے کو بھی آپ تقلید مانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے جو بالاتفاق صحیح ہے, بالاجماع صحیح ہے اور صریح ہے, یعنی اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث صحیحہ اور صریحہ اور غیر متضادہ اور غیر محتملہ, اس میں تقلید کی دخول نہیں. جی یعنی ایسی حدیث کو مانا تقلید نہیں. چلیے ٹھیک ہے, اب آپ کے سوال پہ آتا ہوں. بس یہ دو بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے وسلم کی صحیح صریح حدیث کو ماننا تقلید نہیں ہے, اور آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مقلد ہیں. آپ نے جو دلیل پیش کی نا, فصلوا اہل الذکر, کہ اگر تمہیں نہیں پتا ہے تو اہل ذکر سے سوال کرو, آپ اس کو بنیاد بنا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ تقلید ہے, کسی کی تقلید کرنا ہے. یہ تقلید کی دلیل آپ نے دے دیا قرآن مجید کی آیت سے, اور دعویٰ آپ کا ہے کہ آپ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہو. اب آپ مقلد ہو, مجھے آپ یہ بتائیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی باتیں, ان کے اقوال, ان کے اجتہادات, ان کے فتاوی, یہ جاننے کے لیے آپ کن کی طرف رجوع کرتے ہو؟ یہ جو امام صاحب کے آپ تقلید کرتے ہو, تو امام صاحب کے فتاوی, ظاہر سی بات ہے کہ امام صاحب کے دور میں تو ہو نہیں آپ کہ جا کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا ہو, نہ ہی امام صاحب کے قبر میں آپ جا سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتاوی آپ یا آپ کے جتنے بھی مقلدین ہیں, ان کا جو سورس ہے فقہی کتابیں, ہدایہ, قدوری, در مختار, فتاوی قاضی خان وغیرہ وغیرہ, تو ان کے طرف رجوع کرتے ہیں اور وہاں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ معلوم کرتے ہیں, یعنی اپنے ان علماء سے سوال کرتے ہیں. بلکہ آج کوئی بھی مقلد ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ سے تھوڑی جا کے پوچھ کے آئے گا, وہ اپنے کسی دیوبندی عالم سے, اگر آپ دیوبندی ہے تو دیوبندی عالم سے پوچھے گا, بریلوی عالم سے پوچھے گا. تو ان کے جو علماء ان سے سوال کرتا ہے
تو آپ نے دعویٰ کیا کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے مقلد ہے، آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہے، ڈائریکٹ کوئی کانٹیکٹ میں نہیں ہے آپ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی. امام ابو حنیفہ کی ساری باتیں آپ اپنے علماء سے پوچھتے ہیں. اب میرا سوال یہ کہ آپ اپنے علماء کے مقلد کیوں نہیں، امام صاحب کے مقلد کیسے؟ اگر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر سوال کرنا ہی تقلید ہے تو آپ امام ابو حنیفہ کے مقلد کیسے ہوگے؟ آپ کو مقلد ہونا چاہیے اپنے علماء کا. اس کا جواب دیجیے. حضرات، جی شیخ صاحب، بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور آپ سے بات کر کے اچھا بھی لگتا ہے، کیونکہ دونوں طرف بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے گالی گلوچ ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ آپ لوگ سنجیدگی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. دراصل ایسا جب ہے تک شیخ ہمارا کفایت اللہ صاحب، سنجیدگی سے بات کرتا ہے تب تک ہم سنجیدگی سے بات کرتے ہیں، ورنہ بہت زیادہ شرافت کی کوئی امید نہ رکھے مجھ سے. آپ پیار محبت سے بات کریں گے تو ہم پیار محبت سے بات کریں گے. کوئی جی جی سختی جی کرے گا جی تو صحیح بھائی ہم یہ نہیں کہ ایک گال پہ تماشا مارے تو دوسرا بھی حاضر کر دیں. چلیے. نہیں نہیں نہیں، انشاءاللہ آپ ہم لوگوں آپ کی یہ بات کوشش میں ایسی یہ نہیں کرے ہوگی. گا کہ ہم آپ کے ساتھ کیسے بات کریں گے. جی جی جزاک جی اللہ خیر. سنجیدگی کے ساتھ. یہ سنجید سب تو ادھر حضرت کی بات آپ کے سوال کے جواب کی طرف میں آ رہا ہوں. جی جی جی، آپ نے یہ سوال کیا کہ امام صاحب کے دور میں آپ نہیں ہیں، نہیں بالکل. تو جی ظاہر سی بات ہے کہ امام صاحب سے تو ملاقات ہے نہیں ہماری، امام صاحب کے دور میں ہے نہیں، تو پھر ہم ان کو فالو کیسے کریں گے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میں داخل کیسے ہوگا؟ کیونکہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میں پوچھنے کی بات آئی ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنے علماء کی طرف رجوع کریں گے تو یہ تو ان کی تقلید ہو رہی ہے. ٹھیک، ان کی مثال کے طور پر آپ تو یہی کہیں گے نا، آپ تو تقلید کے قائل نہیں، آپ یہی کہیں گے کہ ان کی تقلید ہو رہی. میں کہوں گا نہیں ان کی تقلید نہیں ہو رہی، تقلید ان کی ہو رہی، امام صاحب کی، کیونکہ میں نے پوچھا اور انہوں نے امام صاحب کے فتاوا پیش کیے. تو امام صاحب کے فتاوا پر ہم اس امام صاحب کے فتاوے پر اگر ہم عمل میرے پیرا خیال نہ سے میں ہو، سمجھ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس بات کی دلیل میرے ہے بھائی میں سمجھ کہ گیا. نصوص آپ روک سکتے ہیں، آپ کا پوائنٹ میں سمجھ گیا. نہیں مجھے بولنے دے حضرت، چلو مجھے جلدی بولنے ختم. دے. آپ بولیے امام جی، بتائیے. صاحب کے فتاوے، کسی علماء کی طرف میں نے رجوع کیا، علماء نے امام صاحب کے فتاوا دکھلایا، امام صاحب کے فتاوے پر میں نے عمل کیا. ٹھیک ہے، تو اب علماء کے تقلید ہوگا یا امام صاحب کا جو فتاوا ہے ان کی تقلید ہوگی؟ تقلید سمجھ گیا. امام صاحب کے فتاوے کی ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر امام صاحب کی بات کی پیروی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ان کی دینی مسئلہ جو شرعی احکام سے انہوں نے اخذ کیا ہے یہ تو ہمیشہ کے لیے ہم سے محروم ہو جائے گا. تو پوچھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جن کی طرف ہمیں. میرے بھائی مختصر کریں. وہ بات میں سمجھ گیا، آپ کی بات کلیئر ہے، بہت واضح ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں. اگر میں کوئی غلط بات آپ کی طرف منسوخ کروں گا تو آپ روک سکتے ہیں مجھ کو، لیکن جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں میرے خیال سے میں سمجھ گیا. تو اور بولیں گے میں جواب دوں؟ زید بھائی جی آخری بات مجھے بولنے دے، آخری بات. جی. ہمارے علماء سے میں نے پوچھا، ہمارے علماء نے امام صاحب کے فتاوے کی طرف ہمیں امام صاحب کا فتاوا ہمیں بتا دیا. اگر امام صاحب کی اس دینی احکام کی پیروی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ دینی احکام ہمیشہ کے لیے ہم سے محروم ہو جائے گی. پتہ چلا کہ ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں، امام صاحب کی. ٹھیک. میرے بھائی آپ نے جو کچھ کہا اس کا مطلب میں یہ سمجھ پایا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو اپنے علماء سے پوچھتے ہیں تو چونکہ اپنے علماء سے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے اقوال ہی پوچھتے ہیں، ان کے فتاوا ہی پوچھتے ہیں، کچھ اور نہیں پوچھتے. اس لیے آپ ان علماء کے مقلد نہیں ہوئے، آپ ہوئے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی مقلد. یہ آپ نے اس پوری گفتگو میں کہنا چاہا جو میں سمجھ پایا. اگر میں غلط سمجھا تو آپ وضاحت کر سکتے ہیں. آپ کی جو یہ چھوٹی سی تقریر نہیں تھی. بالکل بتائیے کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھ پایا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ٹھیک نا، میں سمجھ گیا نا آپ کی بات. ہاں بالکل تو میں ٹھیک آپ جا رہے شیخ، بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. تو اب یہ تو آپ کی بات کا تلخیص کیا، میں نے آپ کی تقریر کی میں نے تلخیص کی، جواب ابھی نہیں دیا. میں نے جواب اب دیتا ہوں. تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی صاحب نے تائید بھی کر دی ہے کہ میں ان کی بات سمجھ گیا ہوں. تو ان کی بات جو میں سمجھ گیا ہوں اسی کا جواب میں عرض کرتا ہوں. بھائی صاحب نے کہا کہ ہم اپنے علماء سے پوچھتے ہیں، لیکن چونکہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا قول پوچھتے ہیں، ان کا فتویٰ ہمارا مقصود ہوتا ہے، نہ کہ انہیں یہ اپنی بات بتائیں، اس لیے ہم ان کے مقلد نہیں. تو اس سے پتہ کیا چلا کہ سوال کرنا تقلید نہیں ہے. اس سے یہ کلیئر ہو گیا، کیونکہ آپ نے جس آیت سے استدلال کیا تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں پتا ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو. تو یہاں آپ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال نہیں پتا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتاوا نہیں پتا،
ان اقوال اور ان فتاوا کو معلوم کرنے کے لیے آپ اپنے علماء سے پوچھ رہے ہیں اور آپ اسے تقلید نہیں کہہ رہے ہیں، آپ اسے تقلید نہیں مار رہے. تو اس سے پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ سوال کرنا، کسی سے پوچھنا، یہ تقلید نہیں ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہ تقلید، ہم تو اس کے قائل ہیں. یعنی کوئی بھی اہل حدیث سوال کرنے کے خلاف نہیں ہے. اہل حدیث کہتا ہے کہ بھئی اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ سوال کرو، لیکن اس سوال کرنے کو اہل حدیث تقلید نہیں بولتا، اور آپ بھی تقلید نہیں بولتے ہو. یہ خود آپ نے پروف کر دیا اسی گفتگو میں کہ آپ اپنے علماء سے پوچھتے ہو مسائل ابی حنیفہ، لیکن آپ اپنے علماء کے مقلد نہیں رہتے. تو ثابت ہوا کہ اپنے علماء سے کسی سے سوال کرنا یہ تقلید نہیں ہے. تو بھائی جو آیت آپ نے پیش کی تھی یہ پروف ہو گیا کہ اس میں تقلید کی دلیل نہیں ہے. اس پہ آپ کو کچھ کہنا ہے تو بتائیں. آپ بول سکتے ہیں آگے. جی عفان بھائی، عفان بھائی، عفان بھائی کیا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ، جی آواز آ رہی ہے، بالکل آواز آ رہی ہے. میں کہہ رہا تھا شیخ کفایت اللہ سنابلی صاحب، جی 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 میں نے سوال کیا کسی علماء سے، ٹھیک ہے، تو دو ہی چیز ہوگی، یا پھر اس مسئلے کو چھوڑنا یا اس مسئلے کی پیروی کرنا. اگر یہ آیت اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ اس مسائل کو چھوڑ دیا جائے تو یہ تو تقلید ہوا نہیں. اگر یہ بات اس آیت کی دعوت دیتی ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، ٹھیک ہے، تو اب دینی مسئلہ عملتاً محروم نہیں ہوگا. اگر چھوڑ دیا جائے اس آیت یہ دعوت دیتی جو کہ آپ کا موقف ہے، تو دینی مسئلہ عملتاً محروم ہو جائے گا، جو کہ بالکل باطل ہے. تو ہمارا موقف درست ثابت ہوا، آپ کا موقف باطل ثابت ہوا. دیکھیے بھائی، جو دوسری بات یہاں لگ رہے ہیں نا کہ یہ محروم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہو جائے گا، وہ موضوع بحث نہیں ہے. موضوع بحث یہ ہے کہ آپ نے استدلال کی بنیاد رکھی قرآن کی آیت پر، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. پتہ کہ آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک کرے نا، یہ تصویر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ پہ کسی نے عمل کیا تو مقلد ہو گیا. تو میرے بھائی آپ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ پہ عمل کر رہے ہیں اپنے علماء کے ساتھ مسائل ابی حنیفہ تک پہنچنے کے لیے. تو آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہو ہی نہیں سکتے. امپوسیبل، نہیں ہو سکتے آپ امام صاحب کے مقلد، ناممکن ہے. اسی لیے میں نے شروع میں آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کس کے مقلد ہیں. مجھے پتا تھا کہ گفتگو ایسے چلے گی، اس لیے میں نے ابتدا ہی میں آپ سے یہ پوچھ لیا کہ آپ کس کے مقلد ہیں. آپ نے کہا کہ امام صاحب کے مقلد ہیں. امام صاحب کے مقلد ہو ہی نہیں سکتے اگر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ تقلید ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ پہ عمل کرنا اگر یہ تقلید ہے تو آپ امام صاحب کے مقلد نہیں ہو سکتے. امپوسیبل. آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہم امام صاحب کے جو فتاوا ہیں، جو مسائل، ہم کہاں کہہ رہے ہیں ان کی اہمیت نہیں ہے؟ ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ ان کو ضائع کر دو، ان کو پھینک دو؟ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے نا. ہم بھی ان سے استفادہ کرتے ہیں، ہم بھی جو ہے ان کی اہمیت کو مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں. لیکن آپ جو ہے، ہم ان کے مقلد نہیں ہیں، لیکن آپ نے جو دلیل پیش کیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اس کو آپ نے تقلید کی دلیل میں پیش کیا میرے بھائی. تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کا عمل کہاں ہو رہا ہے؟ آپ اپنے علماء سے پوچھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا امام صاحب کی باتیں، آپ کے علماء بتا رہے ہیں امام صاحب کی باتیں. تو بھائی آپ اپنے علماء کے مقلد ہوئے، امام ابو حنیفہ کے کیسے ہو گئے؟ اس نقطے پہ آپ جواب دیجیے. جی جی شیخ کفایت اللہ سنابلی صاحب، بات دراصل ایسی ہے نا کہ اگر میں نے کسی عالم سے کوئی حدیث پوچھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کار ہوں گے یا اس علماء کے پیروی کار ہوں گے؟ ایک بات. اگر ہم ان کے پوچھنے کی بنیاد پہ حدیث کے پیروی کار ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اپنے علماء سے پوچھنے کی بنیاد پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروی کار ہو جائیں گے. اگر وہ ایسا ہو سکتا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. جی اگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کار نہ ہو، ٹھیک ہے، تو حدیث رسول کے بھی پیروی کار نہ ہوں گے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم سمجھ گئے ہیں. میں سمجھ گیا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ صحیح بخاری سے حدیث لیے، امام بخاری نے حدیث کو صحیح کہا، اس پہ آپ نے عمل کیا، تو امام بخاری نے آپ کو حدیث سنائی، اس پہ آپ نے عمل کیا، اور اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے آپ اللہ کے نبی کی بات مان رہے ہیں. تو میں نے شروع ہی میں آپ سے پوچھا تھا، کیا پوچھا تھا؟ ایک اور سوال کیا تھا، کیا حدیث صحیح صریح پہ عمل کرنا تقلید؟ آپ نے کہا تقلید نہیں ہے. آپ نے کہا تقلید نہیں ہے. یعنی آپ نے خود کہا ہے شروع میں کہ کوئی صحیح حدیث ہے، صریح حدیث ہے، اس پہ عمل کرنا تقلید نہیں ہے. تو ہم بھی اس کو کہاں تقلید بولتے ہیں؟ یعنی ہم نے کہاں دعویٰ کیا کہ جو ہے آپ نے اعتراف کیا کہ اللہ کے نبی کی تقلید نہیں ہے. میں نے شروع میں گفتگو میں بات رکھی کہ کیا حدیث کو ماننا نبی کی تقلید ہے؟ آپ نے کہا نہیں، تقلید نہیں ہے.
تو ہم کہاں اس کو تقلید کہتے ہیں اپنے عمل کو؟ ہمارا کوئی بھی اہل حدیث عالم اگر کسی یا اہل حدیث شخص کوئی بھی اگر کسی حدیث رسول پہ عمل کرتا ہے، ہم اس کو مقلد نہیں بولتے، ہمارا کلیم نہیں ہے وہ تقلید، اس لیے تو ہم کہتے ہیں. ایسے آپ بھی مقلد نہیں ہوئے، آپ جو ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے جو ہے تقلید کرتے ہیں. تو آپ نے جو دلیل دیا ہے اس دلیل کی بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ اس دلیل کی بنا پر آپ امام صاحب کے مقلد نہیں ہوئے، آپ اپنے علماء کے مقلد ہوئے. تو چونکہ آپ اپنے علماء سے سوال کر کے آپ اپنے علماء کا مقلد خود کو نہیں مان رہے ہو، تو یہاں نقطہ کیا ہے؟ یہاں نقطہ یہ ہے کہ یہ سوال کرنا، یہ جو طریقہ ہے سوال کرنا، یہ تقلید نہیں کہلائے گا. یہ یعنی کوئی اور دلیل لائیے آپ، یعنی امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی تقلید کے لیے کوئی اور دلیل لائیے. یہ جو فصلوا اہل ذکر کا یہ چیز، کیونکہ یہاں آپ فصلوا اہل ذکر پہ عمل کر رہے ہیں، اپنے علماء سے پوچھ رہے ہیں مسائل ابی حنیفہ، فصلوا اہل ذکر. تو فصلوا اہل ذکر اگر یہ تقلید ہوتا تو آپ یہی مقلد ہو جاتے. چونکہ فصلوا اہل ذکر کو ہم تقلید نہیں مانتے ہیں، تو ہم اگر امام بخاری سے حدیث پوچھتے ہیں، امام بخاری کیا مقلد نہیں ہے؟ کیونکہ سوال کر رہے ہیں ہم اس کو تقلید کہاں مان رہے ہیں؟ ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مان رہے ہیں، ہم تو متبع کہتے ہیں. ہم اس چیز کو یعنی سوال کرنے کو تقلید مانتے نہیں، ہم نہیں مانتے. ہم اللہ کے نبی کی حدیث لیتے نا، امام بخاری رحم اللہ اللہ کے رسول کی حدیث ہم کو بتایا، ہم اللہ کے رسول کے مقلد نہیں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کو متبع ہیں. تو سوال کرنے کو ہم تقلید مانتے ہی نہیں، سوال کرنا تقلید ہے ہی نہیں، اور آپ بھی نہیں مان رہے ہو سوال کرنے کو تقلید. اگر سوال کرنے کو تقلید آپ مانتے تو آپ اپنے علماء کے مقلد ہو جاتے، امام صاحب کے مقلد ہوتے. اس نقطے کو سمجھیے آپ، کیونکہ آپ نے دلیل میں سوال کرنا پیش کیا، اور سوال کرنا یہ تقلید نہیں ہے. جی فرمائیے. جی بھائی عفان بھائی، شیخ کفایت نے جو بات کہی ہے اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ عفان بھائی کیا آپ موجود ہیں؟ جی موجود ہوں. اصل کیا ہوتا ہے نا کہ موبائل میٹ کرنا پڑتا ہے تو پھر آن کرنے میں تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے. جی تو میری درخواست ہے آن ہی رہنے دے، اسے کوئی دقت ہے؟ جب شیخ بولیں گے تو میں کچھ بولوں گا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں کہہ رہا تھا شیخ صاحب میں اپنے علماء سے سوال کیا کہ حدیث رسول کیا ہے، تو میں اپنے علماء سے سوال کیا کہ حدیث رسول کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ حدیث رسول یہ ہے. تو اگر ہم سوال کرنے کی بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرویکار، اپنے علماء کی پیرویکار ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر پیرویکار نہیں ہوتے. اگر علماء سے پوچھ رہے ہیں اور پوچھنے کی بنیاد پہ ہم حدیث رسول کی پیرویکار ہو رہے ہیں، تو امام صاحب کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو امام صاحب کا مسئلہ بتا رہے ہیں، تو امام صاحب کے مسئلے کے پیرویکار ہم کیسے نہیں ہوں؟ اگر ہم امام صاحب کا مسئلہ اپنے عالم سے پوچھے اور امام صاحب کا مقلد نہ ہو، اپنے عالم کا مقلد ہوں، تو حدیث رسول میں پوچھا کہ اپنے کسی علماء سے، یا آپ اپنے کسی علماء سے پوچھے تو وہ کوئی حدیث بتائے، تو آپ یہ کہیے کہ آپ اس علماء کی پیرویکار ہوئے، حدیث کے پیرویکار نہیں ہوئے. جو اصول وہاں پر وہی ہے اصول یہاں پر. جی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی کیونکہ دیکھیے ہم سوال کرنے کو تقلید نہیں مانتے. سوال کرنے میں آدمی معلوم کرتا ہے کہ بھائی کیا چیز وہ جاننا چاہتا ہے. تو اگر سوال کرنے میں اللہ کے رسول کی بات جاننا چاہتا ہے، کسی امام کا فتویٰ جاننا چاہتا ہے، کچھ بھی جاننا چاہتا ہے، تو فی نفس ہی سوال کرنا یہ تقلید نہیں ہے. سمجھ رہے؟ سوال کرنا آپ خود نہیں تقلید مان رہے ہو، آپ خود بھی سوال کرنے کو دلیل آپ نے دیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. ہم کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یعنی لوگوں سے سوال کرنا یہ جائز ہے بلکہ واجب ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ یہ واجب ہے، ضروری ہے. آپ کو جانکاری نہیں تو آپ کو پوچھنا پڑے گا، لیکن یہ اس پر عمل کرنا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اس پر جو ہے عمل کرنا یہ تقلید نہیں ہے. میں نے ایک لنک دیا زید بھائی، اگر اسے آپ دکھا سکیں تو آپ کی کتابوں سے میں دکھا دوں. جی اگر وہ ایک منٹ. ہاں شیخ، آپ بھی آج شیئر کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہاں سے شیئر ہو پائے گا؟ دیکھیے میں کچھ بولوں شیخ؟ نہیں رکو ہم کچھ شیخ میں کچھ بولوں؟ نہیں ابھی نہیں بھائی، ابھی رکو آپ رکو نا، ابھی بات ختم نہیں ہوگی. شیئر کر رہے ہیں شیخ؟ نہیں یہاں سے مشکل ہے شیئر کرنا. میں نے آپ کو اس گروپ میں لنک دیا، دیکھیے. ہاں وہ لنک میں اچھا یہ ہو نہیں رہا ہے بھائی. آپ آئی پلس میں نہیں ہیں؟
اچھا ہو گیا نہیں شیخ وہ اوپن نہیں ہو رہا. آپ آئی پلس میں نہیں ہیں؟ نہیں آئی پلس میں نہیں ہو نا میچ. چلیے مجھے ایک بات کی خوشی ہے الحمدللہ ایک دوسرے کے ساتھ دلائل کی روشنی میں ایک سلجھے ہوئے انداز میں بات کرنے سے بہت سارے الحمدللہ چیزیں واضح ہوتی ہیں. جی شیخ. نہیں آ رہا. چلیے چلو ایسے ہی بول دیتے ہیں, ہٹائیے. بھائی صاحب کا یہ کہنا تھا نا کہ آپ سوال کرتے ہیں, آپ لوگ بھی تو سوال کرتے ہیں, تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم بھی سوال کرتے ہیں, لیکن ہم اس کو تقلید کہاں مانتے ہیں. اور نہ سوال کرنے یعنی فی نفسہ ہی سوال کرنا, یعنی سوال کرنا ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ سوال کرنا تقلید ہے, اور یہ بھی نہیں کہ سوال کر لیا تو وہ متبع ہو گیا. سوال کر کے, سوال کرنے کے بعد وہ شخص جو سامنے سے جس نے مسئلہ بتایا اس مسئلے کو کس انداز سے وہ لیتا ہے. یعنی سوال کرنا فی نفسہ ہی تقلید نہیں ہے, اور نہ فی نفسہ ہی آپ یہ کہتے ہیں کہ سوال کرنے والا متبع ہو گیا کسی کا. ہمارا یہ بھی کلام نہیں کہ آپ کسی سے بھی سوال کر لیا آپ اس کے متبع بن گئے. سوال کرنے کے بعد آدمی کا جو جواب آتا ہے آپ کے پاس, اس جواب کو آپ کس طرح فالو کرتے ہیں یہ طے کرتا ہے کہ آپ مقلد ہیں یا متبع ہیں. یعنی فی نفسہ ہی سوال کرنا تقلید نہیں ہے, نہ سوال کرنا اتباع ہے, نہ سوال کرنا اتباع ہے. فی نفسہ ہی سوال کرنا اتباع بھی نہیں, تقلید نہیں ہے. سوال کرنے کے بعد سامنے والا جو آپ کو ریپلائی دیتا ہے اس ریپلائی پہ آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے وہ طے کرتا ہے کہ آپ مقلد ہیں یا متبع. جی بولیے. وہ شیخ صاحب آپ بتائیے. جی شیخ صاحب, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون میں چونکہ بات ہو رہی ہے, ہمارا موقف یہ ہے کہ فاسألوا اہل الذکر میں تقلید شامل ہے. آپ کا کہنا ہے کہ تقلید شامل نہیں, کیونکہ سوال کرنا تقلید کیسے ہو سکتی ہے. تو اس آیت میں دو صورت نکلے گی شیخ. سوال کس وجہ سے سوال میں نے کیا, تو یہ آیت دعوت یہ دے گی. اگر پہلی صورت یہ ہوگی, یہ صورت اس بات کی دعوت دے گی کہ آپ نے سوال کیا لیکن پیروی مت کرو, تو عملتاً دینی مسئلہ محروم ہو جائے گا. لیکن اگر صورت یہ لی جائے کہ سوال کیے تاکہ پیروی کرے, تو عملتاً دینی مسئلہ محروم نہیں رہے گا. تو ہمارا موقف صحیح ثابت ہوا, آپ کا موقف تو باطل ہو رہا. یہ تو قرآن کی آیت سے میں نے ثابت کر دیا. یہ گھر کا راجا کہ میرا مسئلہ صحیح ہو گیا آپ کا غلط ہو گیا. بھائی سوال کرتے ہیں, ہم سوال کرنے کے بعد جواب کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ہم سوال کرتے ہیں نا, اہل حدیث سوال کرتا ہے, جواب آتا ہے, ریجیکٹ کر دیتا ہے. اہل حدیث ریجیکٹ بھی کرتا ہے جواب, ہاں کبھی کبھی ترنت ریجیکٹ کر دے گا, کبھی کبھی بعد میں ریجیکٹ کر دے گا. اہل حدیث سوال کرنے کا مطلب نہیں کہ اس کا مقلد ہو گیا یا اس کا متبع ہو گیا سوال کرنے کا. نہیں, وہ سوال کرنے کے بعد جواب کے بعد جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن یہاں نقطہ اس پر نہیں ہے کہ وہ مسئلہ محفوظ رہا یا مٹ گیا, کیا ہو گیا, وہ تو الگ مسئلہ نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو بنیاد رکھی ہے فاسألوا اہل الذکر, یعنی فاسألوا اہل الذکر, یہ تقلید ہے. اچھا ایک اور چیز آپ بتائیے کہ تقلید کی شروعات کب ہوئی؟ جی شیخ, تقلید کی شروعات کب ہوئی؟ آواز آپ کی نہیں آ رہی تھی شیخ, ابھی آپ کی آواز نہیں آ رہی. نہیں آ رہی ہے شیخ کفایت کی آواز. شیخ آپ کی آواز اچھی آ رہی تھی, ابھی گئی, ابھی چلی گئی. تقلید کی شروعات کب ہوئی ہے بتائیں. آواز آ رہی میری؟ حضرت تقلید جی حضرت بات دراصل ایسی نا شیخ کفایت اللہ سرابی صاحب, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور بہت امید تھی آپ سے بات کرنے کی مجھے. ٹھیک ہے حضرت بات دراصل ایسی ہے کہ اس آیت میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر نہیں جانتے ہو تو پوچھو. تو نہ جاننے کے لیے پوچھنا یہ ریجیکٹ کرنا نہیں ہوا, یہ عمل کرنے کے لیے ہوگا. ایک بات. دوسری بات, ابھی بات کریں گے, اس سوال کا جواب دیجیے, تقلید کب سے شروع ہوئی؟ تقلید کی شروعات یہ تو احکام نزولیہ کے وحی کے وقت سے ہی تقلید کی تصحیح ہو گئی تھی. اس کی میں دلیل دوں گا, آپ مانگے دلیل دوں گا. میں دلیل نہیں مانگ رہا ہوں, میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ تقلید کی شروعات کب ہوئی. میں دے دیا اس کا جواب حضرت, کہ احکام نزولیہ کے وقت تقلید کی تصحیح. ایک منٹ, میں آپ کے جواب کی وضاحت طلب کر رہا ہوں. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عہد رسالت میں تقلید شروع ہوگی؟ احکام نزولیہ کے وقت ہی تقلید کی تصحیح ہو گئی. وہی وضاحت طلب کر رہا ہوں آپ سے. میں وضاحت دے دیا حضرت. اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ اللہ کے نبی کی تقلید کرتے تھے.
اس کا جواب دوں میں حضرت؟ ہاں وہی تو پوچھ رہا اس ہوں کا میں، جواب دوں؟ آپ وہی پہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا عہد رسالت میں تقلید شروع ہوئی ہے؟ حضرت اس کا جواب میں دے رہا ہوں، اس کا جواب مجھ سے لے لیں۔ نہیں صرف جواب دی کب شروع ہوئی، بس ہم دلال پہ بعد میں بات کریں گے، تقلید میں شروع نے کب کہا ہوتا کہ احکام نزولیہ کے وقت ہی تقلید کی تصحیح ہو گئی احکام تھی، نزولیہ یعنی کا اس کیا کی مطلب؟ جواز قرآن ثابت کا ہو گئی تھی۔ نازل ہونا، حدیث کا نازل ہونا، بھائی اللہ کے نبی کے دور میں تو حکم نازل ہوا نا، وہی تو میں وضاحت طلب کر رہا ہوں۔ یعنی میرے خیال سے جی سوال وہی کہہ رہا ہوں حضرت، وہی کہہ رہا میں ہوں، کھل کے آپ بات کی کرتا بات ہوں، کی تصحیح کر رہا ہوں۔ چلو میں جی کھل جی کے بات ایکسپٹ کر رہا ہوں آپ کی بات۔ میں کھل کے بات کرتا ہوں۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تو کیا صحابہ نبی کے مقلد تھے؟ حضرت دیکھیں بات دراصل ایسی ہے کہ احکام نزولیہ کے وقت تقلید کی تصحیح یا تقلید کی تردید نہ ہو ابھی میں تو وضاحت آنے طلب کر والے رہا تھا میرے بھائی، اجتہادی آپ وضاحت نہیں کر رہے تھے، اب میں کھل کے سوال وضاحت کر رہا ہوں۔ میں صحابہ نے اللہ کے نبی سے وضاحت کر پوچھا، رہا ہوں۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے نہیں پوچھا، سوال کیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ پہ صحابہ نے عمل کیا، صحابہ نے بہت سارے مسائل میں نبی سے سوال کیے، تو کیا صحابہ نے نبی سے سوال کر کے نبی کے مقلد ہو گئے؟ اس کا جواب دیجیے۔ اس کا جواب دے دوں حضرت، میں بولنے تو دیجیے مجھے، پہلے آپ بول لیجیے یا مجھے بولنے دیجیے تھوڑا دیر۔ بھائی میں نے یہ سوال آپ نے کہا تو تقریر نہیں کر رہا، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، تھوڑی دیر آپ بول لیجیے، تھوڑی دیر میں تھوڑا سا رکیے، آپ تھوڑا سا رکیے، میں وضاحت کرتا ہوں میں کیوں اس سوال پہ آیا۔ میں بھائی صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ تقلید کی شروعات کب ہوئی؟ بھائی صاحب نے احکام نزولیہ گھما پھرا کے دور کی بات کی، میں نے کہا کہ بھائی اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ آپ عہد رسالت سے تقلید کی شروعات ماننے کہ اللہ کے نبی کے دور میں تقلید شروع ہو گئی؟ تو اس پر وہ کھل کے جواب نہیں دے رہے، تو میں نے اور واضح سوال کر دیا، سوال کو بہت کلیئر کر دیا کہ صحابہ نے اللہ کے رسول سے سوالات کیے۔ اب صحابہ نے اگر اللہ کے رسول سے سوالات کیے تو کیا صحابہ اللہ کے رسول کے مقلد تھے؟ اس کا جواب فرمائیے جی، نہیں، آپ کی باری۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صریح جواب آیا، تو اس پہ تقلید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب تقلید کی شروعات ہوئی، تقلید کی تصحیح احکام نزولیہ کے وقت سے اس کی تصحیح ہوگی۔ حضرت تھوڑی دیر مجھے بولنے تو دے حضرت۔ آپ اس کو کلیئر نہیں کریں، احکام حضرت میرا موقف یہ ہے کہ نبی کے دور میں، یعنی نبی کے دور میں تقلید شروع ہو گئی، وہی تو وضاحت طلب کرو میرے بھائی۔ نہیں، نبی کے دور میں تو تقلید نہیں تھی، تو نبی کے دور میں صحیح ضعیف بھی نہیں تھا حضرت۔ ٹھیک ہے، ارے بہت اچھا حضرت نبی کے دور میں سے، ارے میرے بھائی بس آپ جو جواب میں چاہ رہا تھا وہ آپ نے دے دیا، اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ عہد رسالت میں تقلید ٹھیک ہے، اس کے بعد تھوڑی دیر آپ بول لیں، تھوڑی دیر میں بولوں گا۔ ارے میرے بھائی تھوڑا سا وضاحت کرنے دو، تھوڑا سا۔ میں جو جواب چاہ رہا تھا اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے، آپ نے جواب دے دیا۔ آپ نے یہاں بہت ہی واضح طور پہ کہہ دیا کہ صحابہ کے دور میں تقلید نہیں تھی، لیکن صحابہ کے دور میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ پہ عمل تھا کہ نہیں تھا، یہ بتا دیجیے، یہ بتا دیجیے۔ شیخ صاحب 2 منٹ موقع دے تو پوری وضاحت کر دوں گا، مجھے 2 منٹ موقع دے۔ جی زید بھائی میں اپنا مائک بند کرتا ہوں، ان کو ذرا 2 منٹ بولنے دیجیے، 2 منٹ کے بعد آپ بولنے جی بتائیے۔ جی حضرت، احکام نزولیہ کے وقت تقلید کی تصحیح ثابت ہو گئی تھی، تقلید کی درستگی ثابت ہو گئی تھی، اور اگر تحقیق کے بنیاد پہ جو آیات یا حدیث نازل ہوئی تھی تو اس سے صحیح اور ضعیف کی بھی تصحیح ہو رہی ہے، جس طریقے سے تقلید کی تصحیح ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ کے دور میں یہ نہیں تھی، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے سوال کرتے تھے تو یہ تقلید نہیں تھی، یعنی عہد رسالت میں یہ نہیں تھا، عہد رسالت میں نہیں تھا۔ لیکن بعد میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اس کی نزول ہوئی، تو اس نزول سے اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تقلید نہیں تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صریح جواب دیتے تھے، بعد میں جب صریح باتیں محذوف ہو گئی تو وہاں پر اجتہاد ہوا، اب اجتہاد میں تقلید ہوا، تو اب اجتہاد میں تقلید کا مسئلہ کھڑا ہوا، تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میں اس کی تصحیح ثابت نہ ہو، ٹھیک ہے، تو دینی مسئلہ تو ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں تو تھا، دور میں تو اس کی درستگی تھی، لیکن صحابہ کرام نے عمل کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ عمل نہ کرنا یہ صحابہ کرام کی خصوصیت ہے۔ جس طریقے سے حدیث یہ تحقیق کے بنیاد پہ حدیث کی کو صحیح ضعیف قرار دیا گیا، تو یہ تو قرآن کی آیت سے اور حدیث سے ثابت ہے، تحقیق کی بنیاد پہ حدیث کو صحیح ضعیف قرار دیا جائے، تو کیا یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں تھا؟ لیکن یہ نہ کرنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ان کی خصوصیت ہے، جس طریقے سے تقلید کا نہ کرنا یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اسی طریقے سے صحیح ضعیف بعد میں ہوئی، لیکن اگر قرآن کی آیت سے اس کی تصحیح نہ ہوتی، حدیث سے تصحیح نہ ہوتی، تو پھر اب محدثین بے دلیل ہو جاتے،
اسی طریقے سے اجتہادیہ مسائل میں اگر تقلید کی بھائی 10 سیکنڈ جی اگر اجتہادیہ مسائل میں تقلید کی دخول نہ ہو تو پھر قرآن و سنت کے ذریعے اس کی رہنمائی محروم ہو جائے گی. پتہ چلا کہ حدیث صحیح ضعیف کہنا یہ بھی درست ہے اور تقلید کہنا یہ بھی قرآن کی آیت سے درست ہے, لیکن صحابہ کرام نے نہیں کیا, یہ ان کی خصوصیت ہے. جی, اس سے صحابہ کرام کی عظمت معلوم ہوتی ہے. جی, آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے کہوں یہ محروم والی بات کیوں لا رہے ہیں؟ اس کا ہمارے موضوع سے کیا تعلق؟ حدیثیں محروم ہو جائیں گی, فتاوی محروم ہو جائیں گے, بات تقلید پہ چل رہی ہے. ابھی جواب نہیں دیا میں نے. جواب بھی ہے کہ فَاسْأَلُوا اہل الذکر پہ صحابہ نے عمل کیا کہ نہیں کیا. بس فَاسْأَلُوا اہل الذکر, پوچھو اہل ذکر سے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ رکو ٹائم ملے گا نا, دیا نا آپ کو ٹائم بولنے کا, ابھی مجھے بولنے دو. فَاسْأَلُوا اہل الذکر, آپ کہہ رہے ہیں سوال کرنا ہی تقلید ہے. تو بھائی سوال تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے کیا. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اللہ کے نبی سے صحابہ نے سوال کیا کہ نہیں کیا؟ اور اگر اللہ کے نبی سے جو صحابہ نے سوال کیا ہے تو اللہ کے نبی سے پوچھ کے وہ مقلد ہوئے کہ نہیں؟ اسی وجہ سے شروع میں نے کلیئر کیا تھا. کیا 2 بہت اہم پوائنٹ میں نے شروع میں آپ سے پوچھا تھا بڑی پیار محبت سے کہ آپ کس کے مقلد ہیں, اور دوسرا نبی کی بات ماننا تقلید ہے کہ نہیں. یہ 2 بات آپ بول کے نا آپ نے خود اپنی دلیل کی تردید کر دی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال کرنا ہی تقلید ہے, اس کو آپ دلیل بنا لیں. صحابہ نے نبی سے سوال کیا, آپ کیا پوری دنیا مل کے اس کا انکار نہیں کر سکتی؟ میرا سوال ہے آپ یہ سے کہ صحابہ نے جب اللہ کے نبی سے سوال کیا تو یہ صحابہ نبی کے مقلد کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ سوال کرنا تقلید ہے ہی نہیں. اگر فی نفس ہی سوال کرنا ہی تقلید ہوتا تو صحابہ اللہ کے نبی کے مقلد ہوتے. تو آپ کوئی تقلید کی اور دلیل ڈھونڈیے. سوال کرنا پروف ہوتا ہے کہ سوال کرنا تقلید نہیں ہے. جی کفایت اللہ سنابلی صاحب, بات دراصل ایسی ہے. ایک منٹ رکو زید بھائی, اگر وہ جو میں نے لنک دیا تھا وہ آ جائے گا تو مجھے بتائیے گا, وہ بھی میں دکھا دوں گا. چلیے بتائیے, آپ بولیے, میں تلخیص کر دوں. ایک منٹ میں خلاصہ کر دوں. میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, میرے سوال کا جواب دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ صحابہ نے عہد رسالت میں اللہ کے نبی سے سوال کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ عہد رسالت میں تقلید نہیں تھی, آپ نے یہ کہا ہے آن ریکارڈ. لیکن جس چیز کو آپ تقلید کی دلیل بنا رہے ہیں, جس آیت پر عمل کو, اس آیت فَاسْأَلُوا اہل الذکر یعنی اس آیت میں ایک حکم آ رہا ہے. تو اس کا مطلب اللہ کے نبی کے دور میں آپ مان رہے ہیں کہ تقلید کا حکم نہ اترا ہے آسمان سے. آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ فَاسْأَلُوا اہل الذکر یہ تقلید ہے, اس سے تقلید ثابت ہوتی ہے, تو اس کا مطلب تقلید کرنے کا حکم عہد رسالت میں اتر گیا. تو عہد رسالت میں تقلید کرنے کا حکم ہوا, تقلید پہ یعنی سوال کرنے کا حکم ہوا, اور صحابہ نے اللہ کے نبی سے سوالات کیے. تو جو سوالات اللہ کے نبی نے صحابہ سے کیے تو صحابہ نبی کے مقلد کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا جواب آپ ذرا دیجئے. زید بھائی اس کے بعد آپ لگائیے گا وہ یہ فَاسْأَلُوا اہل الذکر کا تعلق سے میں نے کچھ بھیجا ہے, وہ بہت اہم ہے لگانا, دکھانا ان کو بہت اہم ہے. جی کفایت اللہ سنابلی صاحب, بات دراصل ایسی ہے. اچھا ایک منٹ آپ کو موقع دوں گا, آپ صرف سنابلی بول دیجیے. کفایت اللہ اتنا لمبا بولنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹائم کم بچے. آپ بول دیجیے سنابلی, چھوٹا سا مختصر آپ بولیے, ہاں, تاکہ بہت لمبا ٹائم نہ جائے. جی سنابلی بول دیجیے. ہاں 2 منٹ مجھے دے دیجیے, 2 منٹ مجھے دے دیجیے. سنابلی صاحب بات دراصل ایسی ہے کہ میں نے کہا کہ احکام نزولیہ کے وقت تقلید کی تصحیح ثابت تھی, تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقلید کیوں نہیں کیا؟ یہ پہلا آپ کا سوال پہلا یہ تھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, ٹھیک ہے, تو سوال کرنا یہ تقلید ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تو عمل کرنے کے لیے سوال کیے تھے یا چھوڑنے کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے عمل کرنے کے لیے تو پیروی داخل ہوا. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اگر احکام نزولیہ کے وقت تقلید کی تصحیح ہو جاتی ہے تو صحابہ کرام نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ تو میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ تحقیق کی بات سے, جہاں پر تحقیق کی آیات اور تحقیق کی حدیث آئی ہے, وہاں پر حضرت مجھے موقع دیں. حضرت آپ کے سوال کا جواب میں دے رہا ہوں. دیکھو میں کیوں روک رہا ہوں, آپ کو روک رہا ہوں کہ آپ نے میرے سوال کو موقع دے دیں. آپ کے سوال کے جواب کی طرف ابھی آ رہا ہوں میں. آپ میرا سوال چینج نہیں کر سکتے, آپ کو جواب دینے کا میں صرف اپنا سوال ٹھیک کر رہا ہوں. آپ میرے سوال کو بدل کے جواب دیں گے تو میں آپ کو روکوں گا. میں آپ کا جواب دینے نہیں آیا ہوں, میں اپنا سوال سمجھانے کے لیے روک رہا ہوں آپ کو کہ آپ میرا جو سوال ہے اس کا جواب دیجیے. سمجھ رہے, میں آپ کو روک نہیں رہا ہوں, آپ بولیے,
آپ بولیے نو پرابلم, لیکن آپ میرے سوال کا جواب دیجیے. جو میرا سوال میں نے رکھا ہے, آپ اب میرے سوال کو آپ چینج نہیں کر سکتے. میرا سوال یہ ہے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی سے سوالات کیے, صحابہ نے اللہ کے نبی سے سوالات کیے, تو آپ دلیل بنا رہے ہو کہ سوال کرنا ہی تقلید ہے. تو پھر اس دلیل کی بنیاد پر صحابہ اللہ کے نبی کے مقلد کیوں نہیں ہوئے؟ یہ ہے میرا سوال, اس کا جواب چاہیے. جی حضرت 2 منٹ کا وقت دے دیں مجھے, میں اس کا جواب دے دوں گا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون میں نے کہا کہ تقلید کی درستگی ثابت ہے, لیکن یہ خصوصیت صحابہ کرام, یہ تقلید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا اور عمل کیا, پیروی کیا, ٹھیک ہے, لیکن یہ تقلید نہیں ہوئی. تو فاسألوا اہل الذکر میں تقلید کی بات کی تو تردید ہو جائے گی, یہ آپ کا سوال تھا, ٹھیک ہے نا کہ فیض اللہ ثنابی صاحب. تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ فاسألوا اہل الذکر میں تقلید عربی لفظ ہے, اور تقلید کی تصحیح فاسألوا اہل الذکر سے ثابت نہ ہو تو تقلید کے تحت کیا حکم ہے اس آیت میں, تو یہ بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا قرآن سے یہ بات. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر فاسألوا اہل الذکر کے تحت تقلید کے ضمن میں کیوں نہیں داخل ہوئے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے انہوں نے سوال کیا اور پیروی کیا, تو تقلید کے ضمن میں اس وجہ سے داخل نہیں ہوئے کیونکہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت نہیں تھی تقلید کرنا. یہ بعد کے دور میں اس جو تقلید کی تصحیح ثابت ہوتی ہے, یہ بعد کے دور میں اس کی تصحیح اس زمانے میں تصحیح ہوتی ہے, لیکن بعد کے دور میں یہ جو وجود ہوا اس کی تصحیح قرآن و سنت میں ہونا چاہیے نا. تو یہی قرآن و سنت سے اس کی تصحیح کے دلیل میں دے رہا ہوں. اور جہاں پر تحقیق کی بات آئی ہے وہاں پر محدثین نے صحیح ضعیف سے کا استعمال کیا ہے. یہ بھی صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا, یہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت یہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہیں تھا. تو صحابہ کرام اس محدثین کی اس اصطلاح سے محروم ہو گئے تھے. اگر محدثین نے یہ شروع کیا تو صحابہ کرام میں نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو صحابہ کرام کا عمل اور محدثین کا عمل ایک دوسرے کے متضاد ہو رہا, خلاف ہو رہا. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ آپ کا جواب میں نے دے دیا. نہیں دیا میرے بھائی, آپ نے جواب, میں پھر دہراؤں گا اپنا سوال, آپ تھوڑا سا رکیے, اس کے ساتھ میں کچھ اور دکھاؤں گا آپ کو. زید بھائی ذرا کچھ اسکرین پہ لائیے. ریڈی ہے جی ریڈی ہے شیخ, خیر کیجیے, آپ تھوڑا سا صبر کیجیے. یہ جو رائٹ میں دکھ رہی کتاب, اس کو ذرا بڑا کر کے دکھائیے. ہاں, یہ کتاب دیکھ رہے ہیں آپ, یہ کتاب ہے مسلم الثبوت ہے, اصول کی کتاب ہے, فقہ حنفی کی کتاب ہے. آپ نیچے اس کی عبارت ہم ایک دیکھیں گے, بس یہاں لکھا ہوا ہے, تقلید کی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فرجو الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او الی الاجماع لیس منه وكذا العام الى المفتي والقاضي الى العدول لإيجاب النص ذلك عليهما. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا تقلید نہیں ہے, اجماع کی طرف رجوع کرنا تقلید نہیں ہے. عامی اگر مفتی, اچھا یہ ایک زید بھائی تھوڑا سا میں ان سے ایک سوال اور کر لوں. جی بھائی صاحب, میں صرف سوال کروں گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط چیز آپ کی طرف منسوخ کر دوں. آپ ہیں نا لائن پہ؟ بھائی صاحب کہاں ہیں, سننے میری بات؟ جی شیخ صاحب, میں لائن پہ بولے. صرف مجھے بتائیں, تقلید کا جو شرعی حکم ہے آپ کے یہاں, واجب ہے یا جائز ہے, کیا ہے؟ فرض ہے یا جائز ہے, کیا ہے؟ ہمارے نزدیک تقلید واجب ہے, واجب ہے. اس کی دلیل بھی میں دے دیتا ہوں اگر آپ بولے تو. بس رہنے دیجیے, اس پہ بحث نہیں کرنا, میں صرف جاننا چاہتا ہوں موقف. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی طرف رجوع کرنا اور اجماع کی طرف رجوع کرنا اور عامی کا مفتی کی طرف رجوع کرنا, قاضی کا گواہوں کی طرف جو ہے رجوع کرنا, یہ تقلید نہیں ہے. کیونکہ یہ عمل کرنے کے لیے نص موجود ہے, لإیجاب النص ذلک علیہما, کیونکہ نص نے یعنی منصوص ہے مسئلہ, یعنی سوال کرنا مسئلہ منصوص ہے, اس میں تقلید نہیں ہو سکتی. اب یہ تو میں نے, ہو سکتا ہے میری بات پہ اعتماد نہ ہو, اس لیے اس کا ترجمہ نیچے لگا رہا ہوں. ترجمہ دکھائیے زید بھائی, بالکل نیچے ترجمہ ہے, تھوڑا سا نیچے دکھائیں, اردو ترجمہ بھی یہاں پہ موجود ہے. یہ دیکھیے, یہ الکلام المفید ہے فی اثبات تقلید. یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ سرفراز خان صاحب ہیں, دیوبندی مکتب فکر سے, یعنی مقلد ہے. ابھی انہوں نے اسی کا ترجمہ کیا ہے, یہاں پہ کہا ہے کہ ہاں, یہاں بس رکیے, اوپر جا رہا اور نیچے لائیے اس کو تھوڑا سا. ہاں یہ دیکھیے, ہاں بس.
आमी का हाँ मुस्तहिद के कौल को लेना हुज्जत है, बखिलाफ हजरत सल्लल्लाहु की तरफ रुजू करना तकलीद नहीं, हजरत की तरफ रुजू करना तकलीद नहीं, क्योंकि आपका फरमान तो हुज्जत है। इसी तरह इजमा भी हुज्जत है, और इसी तरह आम आदमी का, ये जरा गौर से सुनिएगा, इसको मैंने हाईलाइट किया, इसी तरह आम आदमी का मुफ्ती की तरफ रुजू करना फसलू अहल जिक्र के तहत वाजिब है। अब ये देख लिए, इस आयत से इस्तेलाल कर रहे हैं कि ये तकलीद नहीं है, क्योंकि ये करने वाला, सवाल करने वाला इस पे अमल करना है, ये तो नस्स से सरी है। क्या आपको नहीं पता आपको सवाल करना है? तो इस पे अमल करने वाला मुकल्लिद नहीं है, यानी फसअलू अहल जिक्र जो वाजिब है, कुरान ने हुक्म दिया, इस हुक्म पे अमल करने वाला मुकल्लिद नहीं है, ये खुद लिख रहे हैं। तो मेरा सवाल जो था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल ये था कि सहाबा, एक ही लाइन में सब, बहुत लंबी चौड़ी तकलीफ नहीं, ये तो मैं आपके घर की बात बता रहा था कि यहाँ देखिए फसलो अहल जिक्र लिख के ये कह रहे हैं, लिख के कह रहे हैं कि ये इस पे अमल कर रहा है, मुकल्लिद नहीं है वो। अगर कोई आमी अपनी मुफ्ती से रुजू कर रहा है तो फसअलू अहल जिक्र पे अमल कर रहा है, तकलीद नहीं कर रहा है वो। मेरा सवाल ये है, बल्कि ये दो सवाल हो गए, ये आप अपने उलमा से सवाल करते हैं तो उसको तकलीद क्यों नहीं करते हैं, और तकलीद क्यों नहीं कहते हैं, ये एक सवाल, ये तो उधार रह गया। दूसरा सवाल जो अभी हमने किया था, जिसका जवाब नहीं है आपकी तरफ से, कि सहाबा ने अल्लाह के नबी से सवालत किए, सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, आप कह रहे हैं सवाल करना ही तकलीद है। तो मेरा आपसे सवाल ये है, मैं ये दरियाफ्त कर रहा हूं कि आप बताएं कि सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सवालात किए हैं, तो सहाबा अल्लाह के नबी के मुकल्लिद क्यों नहीं हुए? आपके उसूल से मुकल्लिद हो जाना चाहिए था, लेकिन आप कह चुके हैं अहद रसालत में तकलीद शुरू नहीं हुई। आप एक तरफ कह रहे हैं अहद रसालत में तकलीद शुरू नहीं हुई, फिर कह रहे हैं सवाल करना तकलीद है, सहाबा नबी से सवाल कर रहे हैं। फाइनल मेरा सवाल ये, सहाबा नबी से सवाल कर रहे हैं तो सहाबा मुकल्लिद क्यों नहीं हुई है, इसका जवाब आप दीजिए। ये जो मैंने दिखाया ना, इसका भी जवाब दीजिए कि आप अपने हनफी उलमा से मसले पूछते हैं, उनके मुकल्लिद क्यों नहीं हुए। चलिए जवाब दीजिए। जी शेख कफायतुल्लाह सनाबिल साहब, जिस तरीके से आप कुछ वक्त लिए हैं, मुझे भी उतना ही वक्त दे दीजिए, 2 मिनट का, मैं तमाम का जवाब दे रहा हूँ। आप जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए, जितना पूछा गया उसी का जवाब दूंगा, उसी का जवाब दूंगा, इधर उधर मैं नहीं जाऊंगा। गैर जरूरी, मतलब दूसरी चीजें हम बाद में कर सकते हैं बात, लेकिन ये एक चीज का जवाब क्लियरली टू द पॉइंट आ जाए। हाँ जी बताइए। जी 2 मिनट में। हजरत, बात दरअसल ऐसी है कि फसअलू अहल जिक्र में आप कह रहे हैं कि तकलीद दाखिल है, और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए तो मुकल्लिद क्यों नहीं हुए? तो इसकी दलील ये है कि फसअलू अहल जिक्र में तकलीद तो दाखिल है, लेकिन सहाबा कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करेंगे तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कार तो होंगे, लेकिन उनके मुकल्लिद इस वजह से नहीं होंगे क्योंकि तकलीद ना करना ये सहाबा कराम की खुसूसियत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करके। लेकिन हम अइम्मा मुज्तहिदीन से सवाल कर रहे हैं, ये तकलीद हो जाएगी फसअलू अहल जिक्र के वजह से। उसकी दलील मेरे पास ये है कि फसअलू अहल जिक्र में अगर तकलीद की दुरुस्तगी साबित ना हो तो आने वाले आगे मसाइल के लिए क्या हुक्म है, ये बात हमेशा हमेशा के लिए महरूम हो जाएगा। तो आने वाले लोगों के लिए ये थी कि तकलीद करे फसअलू अहल जिक्र के ज़िमन के तहत, लेकिन सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला इस पर अमल पैरा इसी नहीं हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करके कि ये तो सहाबा कराम की खुसूसियत ही तकलीद ना करना, इससे सहाबा कराम की अजमत मालूम हो रही है। एक बात। दूसरी बात, तहकीक की बात कुरान हदीस में जहां पर आई है वहां पर मुहद्दिसीन ने सही ज़ईफ का इस्तिदलाल करने की एक दलील बनाई है, तो सहाबा कराम इसमें दाखिल क्यों नहीं हुए? कफायतुल्लाह साहब, आप देखिए, मैं बार बार क्योंकि ये उनकी खुसूसियत थी। एक मिनट क्योंकि तहकीक, क्योंकि सही ज़ईफ एक मिनट सही ज़ईफ पर सहाबा कराम तहकीक के ज़िमन में जो बातें आती है कुरान व हदीस में, सही ज़ईफ पर सहाबा कराम का अमल ना करना ये सहाबा कराम की खुसूसियत है, लेकिन तहकीक के आयात में वो बात आ जाती है। इसी तरीके से फसअलू अहल जिक्र में तकलीद आ जाती है, लेकिन सहाबा कराम का उस पर अमल ना करना ये सहाबा कराम की खुसूसियत है। जी, सबसे पहली बात है कि आप नताइज पर मत बात कीजिए, जो आप तकरीर में चले जाते हैं ना कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, हुक्म जाए, ये सब की बात कहाँ हो रही है? आप क्यों ला रहे हैं? यानी रिजल्ट पे क्यों बात कर रहे हैं आप कि तकलीद नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? ये हमारा टॉपिक नहीं है भाई साहब, ये हमारा मौजू नहीं है। तकलीद का नुकसान क्या है, फायदा क्या है, इत्तिबा का नुकसान क्या, फायदा क्या, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं जब इत्तिबा की बात करेंगे तो मैं कहां कहता हूं इत्तिबा नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप नेक्स्ट टाइम भाई नताइज पर बिल्कुल बात ना करें, ये मौजू से बाहर की चीज है, बिला वजह बात को तुल देता है। आप सिर्फ असल नुक्ते पर रहें। अब ये तो मतलब मैं आपको पाबंद कर रहा था कि आप इस तरह की बात ना करें। और आपने जो ये कहा
کہ صحابہ اللہ کے نبی سے سوال کر رہے ہیں لیکن صحابہ مقلد نہیں ہوئے. یہ صحابہ کی خصوصیات ہے. صحابہ کی خصوصیات ہم کو بھی پیاری ہے. صحابہ اگر سوال کر کے مقلد نہیں ہوتے تو ہم بھی سوال کر کے مقلد نہیں ہوتے. آپ بھی. آپ نے یہاں کا جواب نہیں دیا. آپ نے میں نے ساتھ میں 2 سوال کیا ہے, یہ جو اسکین دکھایا اس کا جواب نہیں دیا آپ نے. یعنی آپ کی کتابیں, آپ کے علماء کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے مفتیوں سے پوچھیں گے تو وہ تقلید نہیں ہے, کیونکہ قرآن کی آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, یعنی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ پہ عمل کرنے کو آپ کے علماء کہہ رہے ہیں یہ تقلید نہیں ہے. اور صحابہ کے تعلق سے میرے سوال کا جواب آپ نہیں دے رہے. میرا سوال آپ ادھر ادھر کر دے رہے ہیں. میرا سوال بہت کلیئر ہے. کیا سوال ہے؟ کہ صحابہ نے سوال کیا. آپ کہہ رہے ہو صحابہ کو تقلید کی ضرورت نہیں تھی, لیکن جو دلیل ہے آپ کی میرے بھائی, آپ کی دلیل ہے کہ سوال کرنا ہی تقلید ہے. آپ کی دلیل ہے کہ سوال کرنا ہی تقلید ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. تو جب سوال کرنا ہی تقلید ہے تو یہ کام صحابہ کر رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں, تو آپ کے رول سے, آپ کے اصول سے صحابہ کو مقلد ہو جانا چاہیے. کیونکہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, سوال کرنا, اس میں سوال کرنے کی بات آیت میں. تو جب آپ کہہ رہے ہو سوال کرنا ہی تقلید ہے, صحابہ سے سوال کرنا ثابت ہے, پھر کہتے ہو صحابہ مقلد نہیں ہے, تو آپ کی دلیل تو گئی نا ہاتھ سے. تو آپ کی یہ دلیل کہ سوال کرنا تقلید ہے, یہ دلیل گئی. آپ کو دوسرے دلائل لائیے تقلید کے لیے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ یہ دلیل نہیں بنے گی. میں پھر وضاحت کر دیتا ہوں. بہت ہی سمپل سی بات ہے, بہت زیادہ تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ جب آپ نے دلیل بنایا کہ سوال کرنا ہی تقلید ہے, تو سوال کرنا تقلید ہے, تو صحابہ نے سوال کیا ثابت ہے, پھر آپ صحابہ کو مقلد کیوں نہیں ماننے؟ اس سوال کا جواب آپ کی طرف سے نہیں آ رہا میرے بھائی. ٹھیک ہے, چلیے بولیے آپ. جی کفایت اللہ سنابلی صاحب, بات دراصل ایسی ہے نا کہ ہم سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میں یہ تقلید ہے ہی نہیں. تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ یہ تقلید اس آیت کے ضمن میں تقلید داخل ہوتی ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ یہ تقلید نہیں ہے. اس کا آپ کا پہلا سوال کا جواب یہ ہے. اس پر میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا, بس اتنی پر اکتفا کروں گا. آگے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں جو بار بار میں دہرا رہا ہوں, آپ بھی دہرا رہے, میں بھی دہرا رہا ہوں, لیکن پتہ نہیں بات واضح کیوں نہیں ہو پا رہا ہے. تو آسان انداز میں واضح کر دے رہا ہوں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اگر دعوت یہ دیتی کہ پوچھنے کے بعد چھوڑ دیا جائے, ٹھیک ہے, تو پھر عملتاً آدمی تو محروم ہو جائے گا عمل سے. لیکن فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اس بات کی دعوت دیا جائے کہ پوچھنے کے بعد عمل کرے, ٹھیک ہے, تو عملتاً آدمی محروم نہیں ہوگا. تو آپ کی صورت غلط ہوئی, میرا موقف درست ثابت ہوا. ایک بات. دوسری بات کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا, اور آپ سوال کرنے میں تقلید کو داخل کر رہے تو وہ مقلد کیوں نہیں ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صریح جواب دیے, تو صریح جواب میں تقلید نہیں ہوتی کیونکہ یہ صحابہ کرام کی خصوصیت رہی. لیکن جہاں پر صریح نص نہ ہو, ایک منٹ حضرت, جہاں پر صریح نص نہ ہو وہاں پر تقلید ہوتی ہے. کیونکہ اگر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میں عملتاً اس کو چھوڑ دینے کی بات ہوتی ہے تو فَاسْأَلُوا تو لفظ تقلید بھی عربی لفظ ہے, اس کے تحت قرآن میں کیا حکم ہے یہ بات ہمیشہ کے لیے معلوم ہو جائے گی. لیکن صحابہ کرام فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میں تقلید میں اس وجہ سے داخل نہیں ہوئے کیونکہ یہ صحابہ کرام کی خصوصیت ہے. جس طریقے سے تحقیق کی آیات یا احادیث میں صحابہ کرام صحیح اور ضعیف پر عمل نہیں کی ہوگی, یہ بھی صحابہ کرام کی خصوصیت ہے, وہ بھی صحابہ کرام کی خصوصیت ہے. جی آپ نے پھر میری بات کا جواب نہیں دیا. آپ نے یہاں پہ تھوڑی سی ایک منٹ, آپ نے ایک بات ایڈ کیا ہے کہ اللہ کے نبی سے صحابہ جو پوچھتے تھے تو صحابہ صریح, اللہ کے نبی کا جواب بہت ہی صریح ہوتا تھا, تو صریح ہوتا تھا, اس لیے یہ سوال کر کے بھی آپ کیا ہوئے, صحابہ مقلد نہیں ہوئے. تو پھر آپ کی دلیل گئی نا, تو آپ نے کیوں سوال کرنے کو دلیل بنا لیا تقلید کی؟ یعنی سوال ہو رہا ہے, سامنے سے جواب آ رہا ہے, اور سوال کر کے جواب لینے کو تقلید نہیں کہتے ہیں, اس پہ عمل کرنے کو تقلید نہیں کہتے ہیں. تو میرے بھائی جو صریح بات ہے, صحیح بات ہے, صریح بات ہے, اس کو ماننا آپ کہہ رہے ہیں کہ تقلید نہیں ہے, تو پھر آپ کی دلیل چلی گئی. یعنی اللہ کے نبی نے جو صریح جواب دیا, صحیح جواب دیا. اور ایک دوسرا مسئلہ, آپ یہ کہنا چاہتے کہ نہیں جو صریح جواب نہیں ہے, یا شاید آپ یہ کہنا چاہتے جو اجتہادی مسائل ہیں, یعنی اجتہادی معاملات میں اللہ کے نبی نے کوئی جواب دیا, یعنی اجتہادی مسئلے میں کوئی جواب دے گا تو وہ ماننا تقلید ہے. تو آپ کی آیت دلیل میں نہیں ہے. دوسرا صحیح مسلم کی روایت ہے, مسند احمد میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے تعبیر نخل سے منع کیا, حکم دیا, آرڈر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور صحابہ کرام نے جو ہے اس کو
माना. بعد میں صحابہ کرام نے یہ کہا کہ نہیں یہ جو ہے اللہ کے رسول نے پہلے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو. صحابہ کرام نے بتایا کہ ایسا ایسا کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے. تو جب وہ مسئلہ اللہ کے نبی کے پاس آیا تو اللہ کے رسول نے اسے منع کر دیا. بعد میں جب صحابہ نے کہا کہ نہیں یہ اس سے تو پیداوار رک گئی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے جیسا کر رہے ہو ایسا کرو, انتم اعلم بامور دنیاکم. اس سے پتا چلا کہ پہلی بار جب اللہ کے نبی کے سامنے وہ مسئلہ آیا تو اللہ کے نبی نے جو جواب دیا تھا وہ آپ کا ایک اجتہادی جواب تھا, اور دنیاوی مسئلے میں آپ کی بات تھی, وہ اجتہادی مسئلہ تھا وہ. لیکن بعد میں اللہ کے رسول نے اسے رجوع کر لیا. تو اس مسئلے میں جو صحابہ نے اللہ کے رسول کو فالو کیا تھا وہ تقلید تھی کہ نہیں تھی. دوسرا, دو سوال یہاں پہ بن گئے. پہلا, آپ کہہ رہے ہیں کہ مسائل یعنی صریحاً کوئی جواب آ گیا, اللہ کے نبی کی جو بات ہے وہ صریحاً جواب آ گیا, اس لیے تقلید نہیں ہے. تو پھر آپ کی دلیل گئی نا. آپ دلیل اس پر بنا رہے ہیں کہ سوال کرنا ہی تقلید ہے. آپ نے اس آیت سے اصلاح کیا سوال کرنا ہی تقلید ہے, آپ کی دلیل. تو قرآن کی وہ آیت میں تقلید کی دلیل نہیں ہوئی, کیونکہ سوال کرنا, ہم آپ کو ایک ایگزامپل دے رہے ہیں, مثال دے رہے ہیں کہ سوال ہو رہا جواب آ رہا, لیکن وہاں تقلید آپ نہیں مان رہے ہیں, تو یہ آیت تقلید کی دلیل نہیں بنی. تعبیر نخل کے مسئلے میں بھی اللہ کے نبی سے بات چیت ہو رہی ہے, اللہ کے نبی سے سوال و جواب ہو رہا ہے, اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں, صحابہ اس کو مان بھی رہے ہیں, فالو بھی کر رہے ہیں. بعد میں اللہ کے نبی نے کہتے ہیں نہیں جیسا کر رہے تو ویسا کرو. یہ بھی آپ مان چکے ہیں کہ اس مسئلے صحابہ کے دور میں تقلید نہیں ہوئی. تو یہاں پہ بھی بات چیت ہوئی اللہ کے نبی سے, سوال و جواب ہوا, سب کچھ ہوا, لیکن یہ بھی تقلید نہیں ہے, بالکل بھی تقلید نہیں ہے. تو اللہ کے نبی کے دور میں تقلید نہیں, دونوں طرح کے سوالات ہو رہے ہیں, اللہ کے نبی سے دونوں طرح کے سوالات ہو رہے ہیں. یعنی آپ جو ہے باقاعدہ وحی کی روشنی میں بھی جواب دے رہے ہیں, اور آپ اپنی اجتہاد سے بھی جواب دے رہے ہیں, جو اس اجتہاد کو بعد میں آپ واپس لے رہے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ نے اعتراف کیا ہے کہ یہ صحابہ مقلد نہیں ہیں. تو بنیادی طور پر کیا ہے کہ آپ کی بنیادی دلیل کیا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر, یہ تقلید کی دلیل ہے. تو فاسألوا اہل الذکر, سوال کرنا ہی تقلید ہے. تو صحابہ نے سوال کیا, تقلید, آپ اس کو نہیں مان لیں تو آپ کی دلیل گئی کام سے. اور پھر میں نے آپ کی کتابوں سے بتایا, وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مفتی سے پوچھتا ہے تو فاسألوا اہل الذکر پہ عمل کرتا ہے. ارے بھائی مفتی سے پوچھ رہا ہے, اور وہاں تو مسائل صریحہ بھی نہیں ہے. یہاں تو وہاں جو جواب دیتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات ہے, کسی کی بات جواب دیتا ہے وہ مفتی, وہ بھی اپنا اجتہاد, اس کو مجتہد فی المذہب بولتے ہیں. بلکہ کبھی کبھی کسی مسائل میں امام صاحب کا فتویٰ ہوتا بھی نہیں ہے, وہ استخراج کر کے بتا دیتا ہے, وہ کہتے ہیں امام صاحب کے مقلد ہے. وہاں پہ بتائیے کئی طرح کے سوالات جواب دیتا ہے, تو کہتے ہیں یہ مفتی کی طرف جو رجوع کرتا ہے وہ مقلد نہیں ہے. تو بھیا جو دلیل آپ دے رہے ہو, خود دلیل کو نہ عہد صحابہ میں مقلد مان رہے ہو نہ اپنے دور میں مقلد مان رہے ہو, تو یہ فاسألوا اہل الذکر یہ تقلید کی دلیل کیسے ہو جائے گی؟ آپ اس نقطے کا جواب دیجئے. وہ جو پھر آپ نے نتائج کی طرف گئے کہ ایسا نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا, میں نے آپ کو کہا کہ بھائی وہ طرف مت جائیں, آپ نتائج کی طرف کیوں جاتے ہیں کہ ایسا کریں گے تو ہو جائے گا, ویسا کریں گے تو ہو جائے گا. پھر آپ وہ صحیح ضعیف کا مسئلہ لاتے ہیں, صحیح ضعیف کے مسئلے میں وہی بات ہے, وہاں بھی سوال کرنا ہی ہے. تو سوال کرنا ہم کہتے ہیں وہ تقلید نہیں ہے, ہم نہیں مانتے. تو سوال صحیح ضعیف کے مسئلے میں بھی اگر کسی نے کسی عالم نے سوال کیا وہ تقلید ہے, ہم اس کو تقلید مانتے نہیں. بھئی آپ اللہ کے نبی سے سوال ہوتا ہے تقلید نہیں مان رہے ہو, آپ اپنے علماء سے سوال کر کے اس کو تقلید نہیں مان رہے ہو, تو محدثین سے کسی نے سوال کیا وہ کیسے تقلید ہو جائے گا؟ تو جو دلیل آپ دے رہے ہو خود اس دلیل کو آپ نہیں مان رہے ہو, خود اپنی دلیل کے خلاف جا رہے ہو. تو وہ دلیل فاسألوا اہل الذکر یہ تقلید کی دلیل نہیں ہے, آپ خود نہیں مان رہے ہو. میں پروف کر چکا, مثال دے چکا. جی عفان بھائی, اگر بات واضح ہے, 3 دلائل شیخ نے جو دیے ہیں, جو آج کے دور میں بھی آپ جب علماء کو پوچھتے ہیں آپ اسے تقلید میں شمار نہیں کرتے ہیں. نمبر 2 صحابہ نے پوچھا, وہ بھی تقلید میں شمار نہیں ہے. نمبر 3 آپ کی کتابوں سے جو شیخ کفایت نے بتایا. تو آپ کیا کریے, وہی سیم بات جو آپ نے کہی ہے پھر سے نہ دہرائیں, آپ جو سوال ہے اس کا جواب دیں, اور اگر نہیں نہ ہو تو کوئی بات نہیں, وقت لے سکتے ہیں, آگے پھر مل سکتے ہیں اور اگلے پوائنٹ پہ جا سکتے ہیں, آپ کوئی پرابلم نہیں ہے. جی بتائیے. جی شیخ کفایت اللہ سے نابل صاحب, مجھے 2 منٹ کا وقت دے دیں, کیونکہ سوال کرنے میں اگر پیروی داخل نہ ہو تو عملتاً وہ بات تو محروم ہو جائے گی, قرآن اس بات کا دعوت دے نہیں سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر سوال کرنے میں زید بھائی دیکھو, میں آپ سے نہیں بات کروں, میں زید بھائی سے بات کروں. آپ موڈریٹر ہیں, آپ بتائیے یہ اس کے نتائج کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں. آپ بھی نتائج دکھا رہے ہیں حضرت, مثال دے کر کے آپ بھی نتائج دکھا رہے ہیں, بحث ہوتی ہے مثال دے کر کے آپ بھی نتائج دکھا رہے ہیں. آپ میری بات سنیے تو شیخ. نہیں, آپ وہ ٹاپک سے باہر کی چیز ہے, آپ صرف ٹاپک پہ بات کیجیے. اس کے مطلب یہ ہوا کہ آپ اچھا ٹھیک ہے, آپ ہماری نتائج کی توڑ کیوں نہیں کر پا رہے؟ آپ ہماری نتائج کی توڑ کر رہے ہیں. میں پھر وہ بات دوہرا رہا ہوں. آپ نے تسلیم کر لیا,
अफान भाई, नहीं नहीं, यानी आप पिछला हमारी जो मौजू है मुकम्मल हुआ। आप अरे अपनी भाई अगली दलील आपने कैसे बताएं? उसका तोड़ मैंने शुरू में कर दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, शुरू में कर दिया। मैंने कहा हम इस बात को मानते हैं, यानी अइम्मा के जो अखबाल हैं, जो अहादीस हैं, उसकी अहमियत मुसल्लम है, जो फतावा है उसकी अहमियत मुसल्लम है, जो हमने कब कहा इसको कूड़ेदान में फेंक दो? कभी हमने कहा नहीं। उलमा की इस्तिहादात है, इस्तिफादा होगा, मुताला होगा, सब कुछ होगा, उसकी हिफाजत होगी, रिवायत होगी, सब कुछ होगा, लेकिन तकलीद नहीं होगी। वो तो मैंने कह दिया। हमने कहा कि निकाल के बाहर फेंक दो भाई? हमने कहा सवाल, हम अगर सवाल करने से मना करते ना, ये आपका नताज पे जो आ रहा है, अगर हमने रोक लगा दिया तो सवाल मत करो। कहां हमने पाबंदी लगाई सवाल करने से? सहाबा नबी से सवाल कर रहे हैं, हम उसको गलत नहीं बोल रहे हैं। आप अपने उलमा से सवाल कर, हमने उसको भी गलत नहीं कहा। अहले हदीस हम अपने उलमा से, हमने सवाल को गलत नहीं कहा। तो सवाल करने को हमने जिंदा रखा ना, बाकी रखा, उसको गलत नहीं कहा। तो आप नताइज की आप इस तरह बात करो गोया कि हमने सवाल करने पे रोक लगा दिया। भाई उस चीज से जब हमने रोका ही नहीं, इख्तिलाफ इसमें नहीं है कि ये सवाल करना है कि नहीं, इख्तिलाफ ये है कि सवाल करना तकलीद है कि नहीं। आप जो नताज बता रहे हो ना, वो नताज इस एक्टिविटी से हासिल हो रहे हैं, मसला उस पर नहीं है। हम उस पर बैन कर देते हैं ना कि सवाल मत करो, तब आप जो है कहते अरे वो क्या हो जाएगा, उम्मत नहीं हो जाएगा। अरे हम तो कह रहे हैं सवाल करेगा। तो जो नताइज आप बता रहे हो वो नताइज हमारे मौके के मुताबिक भी रहेंगे, क्योंकि हमने सवाल पे पाबंदी नहीं लगाई है। हमने सवाल पे पाबंदी बिल्कुल नहीं लगाई है। अगर हमने सवाल करने से रोक दिया था तब आप कहते ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बेकार की बहस है। आप कह रहे हो तोड़ नहीं कर पा रहा हूं। अरे मैं क्या तोड़ करूं भाई? मैंने कब कहा कि सवाल करना बंद कर दो? सवाल करना मैंने बंद किया होता तो आपको तोड़ करता, लेकिन जब मैं सवाल करने को बाकी मान रहा हूं, आप भी, हमारा और का इत्तेफाक है, सवाल करना वाजिब है। सवाल करने पर हमारा और आपका इत्तेफाक है, ये इख्तिलाफी मसला है नहीं हमारे और आपके बीच में, ये मसला मुख्तलिफ ही नहीं है, मुत्तफक अलैह सवाल करना। तो सवाल करने का, अगर कोई सवाल करने को तकलीद बोल के जो आप फायदा बता रहे हो, तो मैं उस सवाल को तकलीद ना बोल के भी वो फायदा हासिल होगा, क्योंकि सवाल तो कर रहा ना, एक्टिविटी तो है ना वो, मैं कहां उसको खत्म कर रहा हूं। तो जो नताइज आप बता रहे हो वो नताइज तकलीद ना कहे, उसको सवाल को तकलीद ना बोलो तो भी वो नताइज हासिल होंगे। भाई कोई भी चीज जरिया है किसी चीज को लेने का, उस जरिए का आप जो भी टाइटल दे दो, जो भी नाम दे दो, उसको कुछ भी नाम दे दो आप, लेकिन जब वो काम बाकी है तो उसका रिजल्ट भी बाकी रहेगा, रिजल्ट भी बाकी रहेगा। तो ये जो आप कह रहे हो ना कि आप काउंटर नहीं कर पा रहे हो, तो भाई हम तो उसको मान लें। ये मसला मुख्तलिफ ही नहीं है कि उसके नताइज सवाल करना कि नहीं, मसला मुख्तलिफ ये है कि ये सवाल करना, ये एक्टिविटी और ये वजीफा, ये अमल, सवाल करना, ये चीज तकलीद है कि नहीं, ये हमारे और आपके बीच में इख्तिलाफ बन रहा है। हमारा दावा यह है कि सवाल करना तकलीद नहीं है और आप सवाल करने ही को तकलीद बता रहे हो। तो मैंने सवाल इस पर काउंटर किया। क्या काउंटर किया? कि सवाल सहाबा भी कर रहे हैं, हर तरह के सवालात कर रहे हैं, नबी जवाबात दे रहे हैं, लेकिन आप कहते हो अहदे सहाबा में तकलीद नहीं आई। हमने आज के दौर मुआसिर दुनिया में भी हम बात करें कि आप अपने उलमा से पूछ रहे हो हर तरह का सवाल, यानी वो जो जवाब देते हैं वो इमाम हनीफा का कोई सरी कौल भी पेश करेंगे, बल्कि इज्तिहाद करके भी आपको बताएंगे। वो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है आपकी दुनिया में? मुजतहिद फिल मजहब बोला जाता है, मुजतहिद फिल मजहब। वो मुजतहिद फिल मजहब जो बंदा होता है ना आपके यहाँ, जो मुफ्ती होता है, यानी जो है मिनी मुजतहिद होता है, छोटा मुजतहिद क्या होते हैं, माफ कीजिए ताबीर ऐसी होगी, जो भी कह ले, यानी मुजतहिद फिल मजहब है, अपने दायरे में एक मुजतहिद, उसकी बात को मानना आप इमाम साहब के मुकल्लिद, उसके मुकल्लिद नहीं होते आप। इस तरह के सवालात, इस तरह के जवाबात आ रहे हैं, आप वहां तकलीद माने नहीं रहे, तो खुद आपने कंडम कर दिया, खुद आपने जो है बातिल कर दिया कि सवाल करना तकलीद नहीं है, बड़ी वजाहत के साथ। एक आखिरी सवाल और एक सवाल जोड़ूंगा बस, और ये बता दीजिए कि इमाम अबू हनीफा ने कभी तकलीद किया कि नहीं किया, ये बता दीजिएगा अपने जवाब में, ये भी बता दीजिएगा। चलिए बोलिए। जी जी अफान भाई बताएं। हाँ, कफायतुल्लाह सनाबली साहब, थोड़ी देर मुझे वक्त दे दे, क्योंकि आप तो ज्यादा वक्त लिया, मुझे 3 मिनट का वक्त दे दें या 2 मिनट का वक्त। वक्त तो दे ही देना, आप अपनी बात रखिए, बात दोहराए ना, नई बात बताएं या जवाब दें, वो अच्छा होगा। जी बताएं। जी 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 नहीं, मुझे अपनी बात रखने दे। ये बात दरअसल ऐसी है कि सवाल करना ये तकलीद है या नहीं है। मैं कहता हूँ कि कुरान की ये जो आयत कह रही फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, सवाल करो अगर तुम नहीं जानते हो, ठीक है। तो ये छोड़ने के लिए बात कही जा रही है या पैरवी करने की बात कही जा रही है? अगर छोड़ने के लिए ये आयत होती है, ठीक है, तो अमलतन दीन का मसला महरूम हो जाएगा। अगर पैरवी की बात होती तो अमलतन दीन का मसला महरूम नहीं होगा, और पैरवी को हम तकलीद कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, फसअलू अहल ज़िक्र में अगर लफ्ज़ तकलीद का दुखूल ना हो तो तकलीद के तहत इस आयत में क्या हुक्म, इस आयत से वो बात महरूम हो जाएगी। तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम
अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए तो तकलीद क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया तो वो सरीहा थे, हदीस सरीहा थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल सरीहा थे, तो वहां पर तकलीद नहीं हुई। लेकिन आने वाले वक्त में वो सरीहा नहीं हुई, वो गैर मनसूस मसाइल की तरफ चली गई, अहकाम मुतज़ादा की तरफ चली गई या अहकाम मुहतमला की तरफ चली गई। तो अहकाम मुहतमला या मुतज़ादा में वो बात सरीहा नहीं आई। तो अब यहाँ रसूलुल्लाह के जमाने में तो ये था नहीं, बाद के जमाने में हुआ। तो बात तो रसूलुल्लाह के जमाने में ये नहीं था, तो वहां पर सरीहा नहीं था, तो तकलीद नहीं हुआ। ठीक है, और जहां पर गैर सरीहा हुआ वहां पर तकलीद का मसला खड़ा हुआ। अगर आने वाले वक्त में कुरान की आयत के जरिए उसकी रहनुमाई ना होती, यानी गैर सरीहा में तकलीद की रहनुमाई नहीं होती, तो तकलीद के तहत क्या हुक्म है उस आयत में वो बात महरूम हो जाती। लेकिन सहाबा कराम के जमाने में सवाल करने में तकलीद इस वजह से नहीं हुआ कि उनकी खुसूसियत है। जिस तरीके से तहकीक की बात में सहाबा कराम तहकीक की आयात में सहाबा कराम सही ज़ईफ की तरफ नहीं गए क्योंकि उनकी खुसूसियत है। बाद में मुहद्दिसीन आए और उससे दलील बना करके सही ज़ईफ की तरफ किए, तो ये बात के दौर की खुसूसियत है। इसी तरीके से तकलीद बात के दौर की खुसूसियत है और सही ज़ईफ ये भी बात की दौर की खुसूसियत है। उन्होंने तहकीक की आयत से इस्तेदलाल किया, हमने फसालु अला ज़िक्र के से इस्तेदलाल किया। ठीक है, तो अगर बात के दौर में कोई रहनुमाई नहीं होती तो फिर दीन तो नाकिस हो जाता है। लेकिन सहाबा कराम ने नहीं किया, तो ये उनकी खुसूसियत है, तो इनके से सहाबा कराम को अज़मत मालूम हो रही है। अफान भाई, बहुत सी बातें आपने दोहराई है जिसका जवाब भी दिया गया है, लेकिन फिर एक बार लास्ट बार उसका जो सवाल वो भी बता दीजिए, इमाम साहब मुकल्लिद थे कि नहीं अबू हनीफा साहब कभी किसी दौर में? वो सवाल का जवाब भी दे दें जो शेख ने पूछा था ना कि क्या इमाम अबू हनीफा मुकल्लिद थे, वो भी बता दें रहमहुल्लाह। इमाम साहब रहमतुल्लाहि अलैह मुज्तहिद थे, मुकल्लिद नहीं थे। ठीक है, शुरू में बचपन में यानी मुकल्लिद पैदा हुए थे, माँ के पेट से पैदा हुए थे, जब वो पढ़ रहे थे तो मुकल्लिद थे कि नहीं थे शुरू में? नहीं हजरत, बात दरअसल ऐसी है कि जब उनके पास इज्तिहाद की सलाहियत नहीं आए तब तो वो मुकल्लिद थे, और जब इज्तिहाद की सलाहियत आ गई तो मुकल्लिद नहीं हुए। इसी तरीके से एक मिनट इसी तरीके से हमारे पास इज्तिहाद की सलाहियत नहीं है तब तक हम मुकल्लिद है। ठीक है, ये तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के तर्ज के मुआफिक है। मैं सिर्फ आपकी जबान से ये सुनना चाहता था, दुनिया को सुनाना चाहता था कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह भी मुकल्लिद थे, बस किसी दौर में, यानी दर्जे इस्तिहाद पर फायज होने से पहले वो मुकल्लिद थे। किसकी तकलीद करते थे? जी जाहिर सी बात है। एक मिनट, किसके मुकल्लिद थे इमाम साहब? किसके मुकल्लिद थे? क्या नाम भाई साहब का? अफ़ान भाई। किसके मुकल्लिद थे इमाम साहब? वो जिनके मुकल्लिद थे। ठीक है, तो दर्जे इस्तिहाद पर जब वो फायज नहीं हुए थे, जब दर्जे इस्तिहाद पर वो फायज नहीं हुए थे, वो जिनके मुकल्लिद थे, तो उनके मुकल्लिद का नाम बता दूंगा, तो क्या उनके मुज्तहिद का नाम बता दूंगा, तो क्या आप उनके मुकल्लिद बन जाएंगे हजरत? आप भी नहीं बनेंगे, हम भी नहीं बनेंगे। ये सवाल ही फजूल है, ये तो सवाल ही फजूल हो गया फिर। नहीं, मेरा सवाल बनेगा, आप क्यों सवाल करेंगे? मेरा सवाल बनेगा कि यार आप अपने इमाम साहब की, जो इमाम साहब ने जिनकी तकलीद की, उनको क्यों छोड़ दिया आपने? यानी आपके इमाम साहब जिनके मुकल्लिद थे, तो इमाम साहब जिनके यानी दर्जे इस्तिहाद पे फायज होने से पहले इमाम साहब जिसके मुकल्लिद थे, आप लोग जब तक मुज्तहिद नहीं बनते हो तब तक इमाम साहब की रविश पे चलिए, आप उनकी तकलीद कीजिए। इमाम साहब की इस मामले में पैरवी क्यों नहीं करते? इमाम साहब, एक मिनट, इमाम साहब जब इमाम साहब ने किसी की तकलीद की है, जाहिर सी बात है वो एक बड़े आलिम रहे होंगे। आपने बताया नहीं नाम, बताते तो मैं नाम लेके बताता। तो भाई आपने क्यों छोड़ दिया? आपने इमाम साहब के वस्ताद क्यों छोड़ दिया? खैर, मैं माफी चाहता हूँ, बात दूसरी तरफ नहीं लेना चाहता, मैं ऐसे ही दिलचस्पी के लिए सवाल कर दिया कि कुछ और चीजें आपसे सीखूं, आपसे सीखने के लिए सवाल कर लिया। असल लौटता हूँ आपके एतराज, आपके उस बात पे। आपने अपनी बातों को दोहराया है और फिर जो जज्बाती रंग डालते हैं ना कि अरे क्या हो जाएगा, ये चीजें खत्म हो जाएंगी। मैंने कितने प्यार से वजाहत किया मेरे भाई कि जो चीजें आप बता रहे हो कि ये जो है सवाल नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये तब होगा जब सवाल करना बंद होगा, तब ना। मैं तो कह रहा हूं ना कि सवाल करेंगे। तो जो नताइज आप जो डरा रहे हो कि अगर आदमी ने सवाल करना बंद कर दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमने कब सवाल करने से रोका है? जो आप खतरात बता रहे हो मेरे भाई, वो खतरात नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हम सवाल करने की रवायत को जिंदा रख रहे हैं। हम कह रहे हैं सवाल होगा, बल्कि हम तो कहते हैं वाजिब है सवाल करना। तो जब हम मान रहे हैं सवाल करने का, तो क्यों आप बार बार वो बात उठा रहे हो? क्यों उठा रहे हो बार बार? ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
अरे भाई वो सवाल करेगा ना, सवाल करने से बेनिफिट मिलेगा ना उसको। मसला ये है कि फी नफ्से सवाल करना ये क्या है, ये तकलीद है कि नहीं, ये एक नुक्ता इख्तलाफ यहां पर है कि सवाल करने का जो अमल है ये अमल तकलीद है कि नहीं। अमल तो रहेगा, आप भी मुत्तफिक हम भी मुत्तफिक कि सवाल करने का अमल है और रहेगा, तो उसके जो फायदा नुकसान है वो सब साथ में रहेंगे, उससे कोई वो मौजूद बहस है ही नहीं। मौजूद बहस ये है कि ये सवाल करना तकलीद है कि नहीं। आपने दावा किया कि सवाल करना तकलीद है, तो मैंने प्रूफ कर दिया, आपके मुंह से उगलवा दिया मैं। आपने खुद कह दिया मेरे भाई कि सहाबा ने सवाल किया, तकलीद नहीं है। आप कह रहे हो कि सहाबा को जो जवाबात मिले वो चूंकि सरीह जवाब थे, सहाबा को जवाब सरी थे इसलिए वो तकलीद नहीं। तो आपकी दलील गई ना भाई। आपने जो कुरान की जो आयत है फसअलू अहल ज़िक्र, जो ये है सवाल करो, आपने उसी को दलील बना दिया। उसमें तो नहीं है सवाल सरी के, ऐसी तो कोई उसमें तफसील नहीं है। तो आप कोई और बुनियाद लेके बैठे हो और एक आयत ऐसी पढ़ रहे हो जो आपके दावे पे दलील ही नहीं है। आप उसमें मुतलक सवाल करने की बात है, उसमें वो तफसीलात नहीं है, ये सरी होगा गैर सरी होगा। तो जब उसमें तफसीलात नहीं है तो आपने तो और उस पर कोई अमल का सहाबा अमल कर रहे हैं सवाल करने पर, और आप कह दो तकलीद नहीं, ये इस बात की दलील है कि सवाल करना तकलीद नहीं है। और आप अपने, और मैंने ये भी कहा कि अल्लाह के रसूल ने बहुत सारे मसाइल में इज्तिहाद भी किया है। अल्लाह के नबी ने इज्तिहाद करके भी आपने बात बताई है, बाद में उस इज्तिहाद को वापस भी लिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और आपके जो मैंने कहा ना कि जो छोटे मुज्तहिद होते हैं आपके मसलक में, जिनको कहा जाता है मुज्तहिद फिल मजहब, इस पर आपने तफसरा नहीं किया, सिर्फ तफसरा मतलब है आपके जो क्योंकि आपने शुरू में दावा किया कि हम इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं। आपने मुक़ल्लिदीन में जिनकी आप तकलीद करते हैं इमाम साहब के अलावा किसी और को नहीं खड़ा किया। तो आपके मजहब के जो मुज्तहिद होते हैं, मुज्तहिद फिल मजहब, जो मुक़ल्लिद ही होते हैं लेकिन एक दायरे में मुज्तहिद आप मानते हो, उससे जब आपकी पब्लिक आपकी आवाम सवाल करती है ना, तो वो जो मुज्तहिद होता है वो हमेशा इमाम अबू हनीफा का कौल नहीं बताता, और इमाम साहब का बताता है कौल, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का कौल सरी भी बताएगा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का कौल गैर सरी भी बताएगा, इमाम अबू हनीफा का कौल इस्तिखराज करके भी बताएगा कि ये कौल मुस्तखरज है, यानी इमाम साहब ने कहा नहीं लेकिन उसूलों से ये निकलता है, ये उसका अपना इज्तिहाद है। बल्कि कहीं कहीं तो इमाम साहब को छोड़ के किसी और पे फतवा दे देगा। इतना सब कुछ करेगा फिर भी उसका मुक़ल्लिद नहीं हुआ, वो इमाम साहब का मुक़ल्लिद हुआ। तो प्रूफ हो गया कि सवाल करना ये तकलीद नहीं है। जवाब देने वाला चाहे सरीह जवाब दे तो भी तकलीद नहीं है, जवाब देने वाला इस्तिहाद दे तो भी तकलीद नहीं है। ये आपके उसूलों से साबित हो रहा है। जवाब देने वाला अबू हनीफा का छोड़कर रहमुल्लाह का छोड़कर किसी और की बात पर फतवा दे दे तो भी तकलीद नहीं है। तो मेरे भाई सवाल करना तकलीद कैसे हो जाएगा? आपकी दलील तो गई। जी कैफेतुल्लाह सराबिल साहब, बात दरअसल ऐसी है ना कि सवाल करने में ये इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि सवाल करना ये तकलीद है या नहीं है ये आप पूछ रहे। मैं कह रहा हूं कि सवाल करने के बाद छोड़ना ये तकलीद नहीं, ये गैर तकलीद में दाखिल होगा। लेकिन सवाल करना इस बात की दावत दे रही है कुरान की, छोड़ दिया जाए सवाल करके तो अमलतन मसला तो महरूम हो जाएगा। लेकिन सवाल करने के बाद अगर कुरान ये इस बात की दावत दे रही पैरवी कर ली जाए, जैसा कि आगे आयत ला तालमून, ठीक है, तो अमलतन मसला महरूम नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, जब सवाल करना में तकलीद दाखिल हुआ, आप इसको तकलीद मान रहे हैं, तो सहाबा कराम क्यों नहीं? नहीं यार सुनिए ना हजरत मुझे बोलने दे दीजिए। जैद पटेल साहब मुझे बोलने दीजिए। अरे हजरत मुझे बोलने दीजिए, आपका तमाम सवाल का जवाब दे दूंगा। मैं ये बात तमाम सवाल का जवाब दे दूंगा कैफेतुल्लाह साहब, मुझे बोलने दीजिए हजरत। आपकी बात आपके वक्त में नहीं बोला हजरत, आपकी बात में नहीं बोला। मैं वजाहत करता हूँ, मैं वजाहत नहीं, आप अपनी बारी में आपको ये आजादी नहीं दी जा सकती कि आप मेरी तरफ ऐसी बात, आपने कहा आप भी तकलीद मान लो, कब माना मैं तकलीद? ये नहीं बोलने दूंगा मैं आपको। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आपकी रिस्पेक्ट, लेकिन मैं आपको इसी मजलिस में ही बैठे बैठे सामने अपनी तरफ ऐसी बात नहीं मंसूब करने दूंगा जो मैंने नहीं कही है। आप वीडियो चला के बताएं अगर आपको लगता है कि मैंने किसी भी मोड़ पर कहा कि ये तकलीद है। आपने कह दिया आप भी तकलीद मानते हो। अरे भाई तो हम कहते हैं कि आप तकलीद नहीं मानते हो, ये मैं कहने का हक रखता हूं, ये मैं कहने। और आप क्या पूरी दुनिया हनफियत भी जो है इसको गलत नहीं साबित कर सकती। आपने कहा ये तकलीद नहीं है तो ये कहने का हक मेरा है कि आपने तकलीद नहीं माना, लेकिन आप पलट के मुझे नहीं बोल सकते हो कि आप भी तकलीद मान लो। हम कहीं तकलीद नहीं मान रहे, इसलिए आप अपनी वो बातें मेरी तरफ मंसूब, वो सेंटेंस चेंज कर दीजिए जो सेंटेंस में आपने शेख की तरफ निस्बत की था, उसे चेंज करके बोलिए। आप भी तकलीद मान लो, इस बात का हुक्म आपको नहीं दे सकता मैं, ठीक है, क्योंकि
ترغیب بات چیت ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے آپ ایکسیپٹ کر لیں, میں ایکسیپٹ کر لوں آپ کی بہت ساری باتوں کو, ٹھیک ہے. تو کفایت اللہ صاحب کنٹینیو رکھتے, آگے رکھتے. اگر میں نے اگر ایسا کہا کہ آپ مان لو تو اپنی بات کو واپس لے رہا ہوں, ٹھیک ہے. کہا نہیں کہا, میرے ذہن میں ابھی وہ بات ہے نہیں, تو آپ ریپیٹ کر کے دکھلا سکتے ہیں مجھے. آگے چلتے, کنٹینیو کرے, یہ کنٹینیو کرتے. کفایت اللہ صنابلی صاحب, بات دراصل ایسی ہے کہ فاسألوا اہل الذکر میں اگر آپ تقلید شامل کر رہے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تقلید کیوں نہیں ہوا؟ میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صریحہ جواب دیتے تھے دینی مسائل میں, ٹھیک ہے. تو اب صریحہ مسائل میں تو تقلید ہے نہیں, تو اب یہ صحابہ کرام کی خصوصیت ہو گئی کہ وہ صریحہ مسائل لیتے تھے, غیر صریحہ مسائل نہیں, غیر صریحہ مسائل لیتے نہیں تھے. لیکن غیر صریحہ مسائل آپ کے بھی سامنے, ہمارے بھی سامنے ہے. اب یہاں پر مسئلہ کھڑا ہوا تقلید کا, فاسألوا اہل الذکر میں لفظ تقلید داخل نہ ہو, کیونکہ یہ عربی لفظ ہے. اگر یہ داخل نہیں ہوا عربی لفظ, تو پھر اب اس کے تعلق سے آگے کیا رہنمائی ہے, غیر صریحہ مسائل میں تقلید ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی, یہ بات تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا. اور آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیاوی مسئلے میں, اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیاوی مسئلہ بتایا, ٹھیک ہے. تو یہ ان کی اجتہاد تھی. تو دنیاوی مسئلہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہاد صریحہ تھی, یہ قرآن میں لکھا ہے یا حدیث میں لکھا ہے؟ حضرت آپ ہمیں دکھلا دیں. دنیاوی مسئلہ جو بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہاد شریعہ تھی, ٹھیک ہے, یہ قرآن میں لکھا ہے یا حدیث میں لکھا ہے؟ جی نہیں, سنیے, پہلی بات تو پھر آپ نے وہی بات دہرائی کہ یہ ہو جائے گا, ہو جائے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کا اعادہ مت کیجیے. باقی یہ جو آپ نے پوچھا نا کہ اللہ, سنیے, باقی یہ جو آپ نے پوچھا کہ اللہ, میں یوں کہہ رہا ہوں کہ نتائج کی بات کی طرف آ رہا ہوں, میں اس کو آپ کاٹ دیجیے, میرے نتائج بولنے دو. ہاں ٹھیک ہے, اب نتائج کی بات مت کیجیے گا. یہ جو آپ نے کہا نا کہ مسائل صریحہ میں صحابہ کرام نے سوال کیا, تو یہیں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر یہ تقلید کی دلیل نہیں ہے. فاسألوا اہل الذکر, کیونکہ آپ دلیل اسی کو بنا رہے ہو, آپ فی نفس ہی سوال کرنے ہی کو دلیل بنا رہے ہو. آپ نے قرآن کی آیت اٹھایا, کیا قرآن کی اس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ ابھی جو میں نے اللہ کے نبی کے حوالے سے دوسری مثال دی تعبیر النخل کی, اس پر آپ نے سوال اٹھایا. اس سے پہلے میں سوال اٹھاتا ہوں, اس فاسألوا اہل الذکر میں کدھر لکھا ہوا ہے مسائل صریحہ غیر صریحہ کدھر ہے؟ فاسألوا, مطلق بات کہی جا رہی ہے کہ سوال کرو, اہل ذکر سوال کرو. اور صحابہ نے سوالات کیے, صحابہ نے سوالات کیے. تو جب یہ آیت آپ کے حق میں وضاحت نہیں ہے, واضح نہیں ہے, تو آپ کیوں دلیل بنا رہے ہو؟ تو جب میں نے یہ پروف کر دیا کہ صحابہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا, اللہ کے نبی سے سوال کرنے کے باوجود بھی آپ ان کو مقلد نہیں مان رہے ہو, تو میرا دعویٰ ثابت ہو گیا, میری بات ثابت ہو گئی کہ سوال کرنا تقلید نہیں ہے. وہ جو صحابہ کرام تعبیر نخل کا مسئلہ ہے, اس کو آپ ہم سے مت پوچھو, جو چاہو آپ مان لو اس کو. یعنی آپ نے جو جواب دیا تھا, صریح تھا, غیر صریح تھا, اجتہادی تھا, غیر اجتہادی تھا, جو بھی رہا ہو, صحابہ کرام نے اللہ کے نبی نے جو کہا مانا, پھر اللہ کے نبی نے وڈرا کر لیا, اس کو لے لیا, واپس لے لیا. اس کو آپ کیا, آپ طے کرو, آپ کا مسئلہ ہے, وہ آپ سے سوال ہے, میں نے وہ آپ کی طرف رکھا ہے کہ آپ اس کو کیا بولتے ہو, تقلید بولتے ہو یا غیر تقلید بولتے ہو. یعنی وہ مسئلہ کیا, اس کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہو, یہ آپ کا مسئلہ بتانا. کیونکہ صحابہ کے دور میں تقلید نہیں ہوئی, تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ پلٹ کے مجھ سے سوال مت کرو. آپ جو چاہو اس کو مان لو, صریح غیر صریح جو بھی آپ کو ماننا مانو, لیکن آپ یہ بتاؤ کہ وہ جو صحابہ نے مانا تھا وہ بات تقلید تھی یا نہیں تھی, یہ آپ کو جواب دینا ہے. وہ بات تقلید کیوں نہیں تھی آپ کو بتانا. یعنی سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس مسئلے میں اللہ کے نبی کی بات جو صحابہ کرام نے مانی وہ تقلید نہیں تھی, کیوں تقلید نہیں تھی؟ سوال جواب وہ نا, بات چیت ہوئی اللہ کے نبی سے, وہ تقلید کیوں نہیں. اور پھر جو میں آپ کے اپنے فقہا کے بارے میں نے بتایا, پھر مجھے بلا وجہ دہرانا پڑتا اپنی بات کو, اس کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ آپ کے جو چھوٹے مجتہدین ہیں, یعنی مجتہدین فی المذہب, وہ اجتہاد کر کے کیا کیا بتا رہے ہیں, صریح بھی بتا رہے ہیں, غیر صریح بھی بتا رہے ہیں, امام ابو حنیفہ کا قول صریح بتا رہے ہیں, امام ابو حنیفہ کا قول غیر صریح بتا رہے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسائل کا استخراج کر کے بتا رہے ہیں, بلکہ کسی اور شخص پر فتویٰ دے رہے ہیں, کسی اور شخص کے قول پر. یہاں آپ ان کو مقلد کیوں نہیں مانتے ان لوگوں کا؟ جی جواب دیجیے. جی عفان بھائی. جی شیخ, بات دراصل ایسی ہے کہ احکام صریحہ اور احکام غیر صریحہ, احکام صریحہ میں تو تقلید ہوتی نہیں ہے. مسئلہ بعد میں کھڑا ہوا حضرت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غیر صریحہ جب مسائل آ گئے تو اس میں تقلید کا مسئلہ کھڑا ہوا. تو اب اس کے تحت قرآن کی آیت میں رہنمائی نہ ہوتی جہاں پر پیروی کی بات آئی ہے, تو پھر دین تو ہمارا ناقص ہو جاتا. اگر اس کے تحت رہنمائی ہوئی ہے, پیروی کے ضمن
पैरवी की आयत के तहत वो आ गया तो दीन की रहनुमाई हमारी हो गई, दीन नाकिस नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात, आपने मुझसे ये सवाल किया, आपने नाकिस गैर नाकिस के बाद फिर रही, मैंने कहा ना कि सवाल करना हम मान रहे हैं, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि आप बार बार वही बात दोहरा रहे हैं। भाई मैं मान रहा हूं ना, मैंने कहा मना किया सवाल करने से, मसला ये कहां सवाल पे बात नहीं हो रही, सवाल पे बात नहीं हो रही, हम मान रहे ना, हमने सवाल करने से मना किया, जो आप कह रहे हैं नहीं सवाल पे बात नहीं हो रही, तो यानी उसको तकलीद बोलेंगे तभी दीन महफूज रहेगा, उसको हम सवाल करना बोलेंगे तो दीन महफूज नहीं रहेगा, यानी जब तक तकलीद का टाइटल नहीं देंगे दीन महफूज नहीं रहेगा। हजरत बात दरअसल ऐसी है कि साहबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल करने की जो आयत है, आप अपना जवाब मुकम्मल कीजिए, आपके जो फुक़हा के बारे में मैंने कहा मुकम्मल, मुज्तहिदीन के मज़ाहिब की जो बात, उधर भी आ रहा हूं, चलो कंप्लीट कीजिए, उधर भी आ रहा हूं मैं, क्योंकि सवाल करना ये तकलीद नहीं हुआ, लेकिन सवाल करने के बाद छोड़ देना ये तकलीद नहीं हुआ, क्योंकि सवाल करने के बाद पैरवी करना ये तकलीद हुआ, क्योंकि सवाल करने के बाद अगर पैरवी में तकलीद ना आए, अमलतन अमल उसका अमलतन सवाल करने में अगर पैरवी ना आए, ठीक है, तो अमलतन मसला महरूम हो जाएगा, तो हम उसको तकलीद का नाम देते हैं। उसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह के जमाने में तकलीद की लफ्ज थी, क्योंकि अरबी लफ्ज है। अब फसअलू अहल ज़िक्र में इसके तहत कोई बातें नहीं होती, तो तकलीद के तहत क्या हुक्म है, इस आयत से वो बात महरूम हो जाती। एक बात। दूसरी बात, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने सरीहा बात पर अमल किया तो यहाँ पर तकलीद होगी नहीं, लेकिन जहां पर गैर सरीहा बात आ गई तो फसअलू अहल ज़िक्र सरीहा बातों की रहनुमाई करे, गैर सरीहा बातों की रहनुमाई ना करे तो दीन तो नाकिस हो जाएगी। तो पता चला कि गैर सरीहा बातों पर अमल करना फसअलू अहल ज़िक्र के तहत पैरवी है और इत्तिबा है, लेकिन सरीहा बातों में, लेकिन गैर सरीहा बातों में तकलीद का मसला खड़ा हुआ, उसमें फसअलू अहल ज़िक्र के तहत तकलीद दाखिल नहीं होती तो दीन नाकिस हो जाता, ये मसला हमेशा के लिए महरूम हो जाता। तो पता चला दाखिल है ताकि दीन नाकिस ना हो, लेकिन सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इस पर अमल इसी वजह से नहीं किया क्योंकि सहाबा कराम की खुसूसियत है कि गैर सरीहा पर अमल नहीं किया, सरीहा पर अमल किए। इसी तरीके से जिस तरीके से तहकीक की आयत आई है, तहकीक की अहादीस आई है, उस पर सही ज़ईफ हसन की इस्तदलाल की है, ठीक है। तो अब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस आयत के ज़िमन में अगर सही ज़ईफ आ जाती है तहकीक की आयत या हदीस के तहत, तो सहाबा कराम ने इस पर अमल क्यों नहीं किया? तो पता चला ये सहाबा कराम की खुसूसियत है। उसी तरीके से सवाल करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरिया तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे रहे, ये सहाबा कराम की खुसूसियत है, तकलीद ना करना। लेकिन बाद के दौर में सही ज़ईफ की रहनुमाई ना हो तहकीक के आयत के तहत या फिर फसअलू अहल ज़िक्र के तहत अमल, फसअलू अहल ज़िक्र के तहत या पैरवी की जहां पर आयत या हदीस आई है, तकलीद के तहत अगर रहनुमाई ना हो तो तकलीद के लिए हमेशा के लिए बात मालूम हो जाएगा। लेकिन सही ज़ईफ पर सहाबा ने अमल नहीं किया, ये तहकीक के ज़िमन में बात आती है, लेकिन सहाबा कराम ने नहीं अमल किया क्योंकि उनकी खुसूसियत है। इसी तरीके से फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून में, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून में और पैरवी की जहां पर भी बात आई है, अगर तहकीक की बात नहीं आती तो दीन हमेशा के लिए नाकिस हो जाता। लिहाजा सहाबा कराम ताला ने उस पर भी अमल नहीं किया, सही ज़ईफ पर तहकीक की आयत के तहत और फसअलू अहल ज़िक्र के तहत तकलीद पर भी अमल नहीं किया। तो ये जिस तरीके से वो खुसूसियत, इसी तरीके से ये खुसूसियत है, वो भी सही, ये भी सही, अगर ये गलत है वो भी गलत। अब आपके दूसरे सवाल की तरफ आ रहा हूँ, आपके दूसरे जवाब की तरफ आ रहा हूँ कि ये मुज्तहिद फी मजहब, ठीक है, मुज्तहिद फी मजहब, उन्होंने क्या नाम है, इमाम साहब रहमतुल्लाहि अलैह के उसूल से मसला इस्तखराज करके दिया हमें, तो उनकी फराम में तो तकलीद हुए, लेकिन उसके उसूल में इमाम साहब के मुकल्लिद अगर नहीं हुए तो इमाम साहब के तहत उसूल में उन्हीं की पैरवी वो भी कर रहे हैं, और उनकी पैरवी अगर ये मेरे तरफ से होगी या नहीं होगी, उनकी तकलीद में उसूलन उनकी तकलीद दाखिल नहीं होती क्योंकि उसूल उन्हीं का है। उसूल में अगर तकलीद ना होती तो तकलीद के तो इस ताल्लुक से अगर तकलीद के उसूलन अगर तकलीद यहाँ पर दाखिल नहीं होती, क्योंकि फरा में तो हम उनकी तकलीद की है और उसूल में हम उनकी तकलीद दाखिल नहीं होती, तो तकलीद के तहत उनके ताल्लुक से क्या हुक्म है
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میں اگر یہ بھی بات داخل نہیں ہوتی تو یہ بھی بات ناقص ہو جاتی. لہٰذا اگر داخل ہے تو پتہ چلا کہ دین ناقص نہیں ہے. اصولاً بھی تقلید ہوگی اور فروعاً بھی تقلید ہوگی جنہوں نے استخراج کر کے ہمیں دیا. تو ہمارا مسئلہ دین کامل کی طرف ہے, آپ کا مسئلہ دین ناقص کی طرف ہے. جی آپ جیسا وضاحت کر رہے اور آپ کا جو مسئلہ کا موقف ہے, اگر حضرت کیف اللہ سلامتی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو اس کو تھوڑا میں مختصر کر دیتا ہوں. فی مذہب والی باتوں کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اصول ہے, ٹھیک ہے, اس اصول گیا اگر میں آپ کی بات کی اب ذرا تھوڑی دیر مختصر وقت دے کیجیے دیں, آپ لوگ, تھوڑی دیر وقت بھی ہمارا ہو چکا ہے کافی. ختم ہو گیا ہے. ایک منٹ تھوڑی دیر وقت دے دیں حضرت, ایک منٹ آپ کا ہو گیا, میں سمجھ تھوڑی گیا, دیر وقت دے دیں. میں سمجھ گیا کیا نہیں, وضاحت کریں ایک گے, تھوڑی دیر جی میں سمجھ گیا نا آپ کی عاشق, بات, آپ اتنی بات کا جواب آپ نے دیتے ہیں. جی کمپلیٹ کیا ہے, پھر دہرانے جا رہے ہیں. اگر میں نہیں سمجھا ہوتا تو آپ سے کہتا کہ پھر سے بولو. آپ بار بار وہی بات دہراتے جا رہے ہیں. اصل سوال کیا ہے کہ آپ نے جس آیت کو تقلید کی دلیل بنایا ہے وہ آیت تقلید کی دلیل, آپ بھی اس کو تقلید کی دلیل نہیں مان رہے. اس آیت میں مطلق سوال کرنا ہے. میں نے جب مثال بتائی کہ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی سے, آپ کہتے ہو تقلید نہیں, تو پھر سوال کرنے کو تقلید کی دلیل کیسے بنا رہے ہو؟ دوسرا, آپ کے مجتہدین جو فی المذاہب ہیں, آپ کی عوام ان سے سوال کرتی ہے. اب اس میں سری بھی ہوتے ہیں, غیر سری ہوتے ہیں, استخراج, ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن آپ کہتے ہو چونکہ فلاں فلاں امام صاحب کے اصول کسی بھی طرح ہو, لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ اس سے معلوم کر رہا ہے, سوال کر رہا ہے, جو مسئلہ وہ سمجھ بھی نہیں رہا ہے, سری ہے, سب طرح کا پورا کھچڑی ہے, پھر بھی آپ کہتے ہو اس کا مقلد نہیں ہوا. تو اس سے پروف ہو جاتا ہے کہ سوال کرنا تقلید نہیں ہے, بلکہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے. آپ کی کتابوں میں لکھا بھی ہوا ہے, میں نے ابھی دکھایا مسلم ثبوت, کہ مفتی کی طرف رجوع کرنا, رجوع کس لیے ہوتا ہے؟ سوال کرنے کے لیے. سوال کرنا یہ تقلید نہیں ہے. جب اس آیت کو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جا کے سوال کرنا یہ تقلید نہیں ہے, آپ نہیں مان رہے ہو, تو آپ کیسے دلیل بنا رہے ہو تقلید کے لیے اس آیت کو؟ اللہ کے صحابہ نبی سے پوچھتے ہیں وہ مقلد نہیں ہوئے, آپ کے علماء اپنے علماء سے پوچھتے ہیں وہ ان کے مقلد نہیں ہوئے. تو سوال یہ صرف پروف ہو گیا نا کہ سوال کرنا تقلید نہیں ہے. اب رہی بات نتائج کی کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, وہ اللہ کے بندے نتائج کی بات تب آتی جب ہم سوال کرنے کو بین لگا دیتے کہ سوال نہیں کرے گا. آپ کہتے سوال نہیں کرے گا تو دین جو ہے ناقص ہو جائے گا. دین کیسے ناقص ہو جائے گا؟ بلکہ اور اچھا سوال, آپ کبھی کبھی اس پر بھی زور دیتے کہ سوال کرنے کے بعد آدمی کیا کرے گا. سوال کرنے کے بعد اگر آدمی کسی سے سوال کیا اور کہا کہ یہیں چپک کر رہ جاؤ, تو دین تو اس میں ناقص ہوگا نا. دین کے 4 ٹکڑے کر دیے بھائی, کچھ حدیثیں یہ لے لیا, کچھ مسائل لے لیے, امام ابو حنیفہ کے مسائل الگ, امام شافعی کے مسائل الگ, امام مالک کے الگ, الٹا ہم کو بولتے کہ ہمارا دین ناقص ہے. شرم نہیں آتی؟ کس طرح کی بات کر رہے ہو آپ؟ اہل حدیث کا دین ناقص ہے. اہل حدیث نے لاک نہیں کیا ہے کہ اس عالم سے مسئلہ پوچھنے کے بعد باقی کہیں نہیں جانا. تم نے تو باندھ دیا کہ فقہ حنفی سے پتا باقی کہیں نہیں جانا, او فقہ مالکی, فقہ شافعی نے الگ الگ, یہ 4 ٹکڑے کر دیے دین کے, اور نقصان کا الزام ہم پر لگا رہے ہو. ہم نے تو کہا کہ چاروں سے سیکھو. ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی چاروں اماموں سے سیکھو, چاروں کے اجتہادات, چاروں کے فتاوا, یعنی سب سے استفادہ کرو. دین جہاں بھی مل رہا ہے صحیح سند سے, صحیح ذرائع سے آپ کو وہاں سے لینا ہے. ہمارا تو اتنا وسیع معاملہ ہے دین کا, یہ تو قید کیا آپ نے. تو بہرحال یہ اس نتائج پہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس پر بحث کی ضرورت ہے. میں نے بار بار کہا کہ یہ نتائج میں بلا وجہ مجھے اس کو دہرانا پڑتا ہے. یہ نتائج پر بات تب کرتے جب ہم سوال کو بیان کر دیتے کہ سوال نہیں کرنا, لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ سوال کرنا ہے. ہم کہاں اس کو کہہ رہے ہیں, اور سوال کرنے کے بعد اس کو بات ماننا بھی ہے, سوال کرنا بھی ہے, چاہے سری ہو غیر سری, ہم اس کو روک ہی نہیں رہے سوال کرنے کو. ہم اگر پابندی لگا دیتے کہ سوال نہیں کرنا ہے, یا سوال کر کے جواب کو پھینک دینا ہے, استحادہ ابو حنیفہ کے مسائل, ان کے استحادات, ان کے فتاوی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ائمہ اربعہ کی یا دیگر محدث, تب آپ کہتے کہ تو دین ناقص ہو جائے گا. ہم تو کہتے ہیں 4 کیا 1 کیا 400 علماء ہیں, سب کے فتاوی لو, آپ سب پہ بات کرو, سب پہ ریسرچ کرو, جہاں لگے کہ ان کی غلطی بھی چھوڑ دو, جو صحیح بات ہو لے لو. ہمارا دین کہاں ناقص ہے؟ ناقص تو آپ کا دین ہے جو آپ نے ایک قید کر کے رکھا ہوا ہے. لیکن یہ چیزیں ہمارے موضوع سے تعلق نہیں رکھتی ہیں. بلا وجہ آپ مجھے اس میں بلا وجہ ٹائم ضائع کرو. اصل ہمارا موضوع یہ کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, یہ آیت تقلید کرنے کی دلیل ہے کہ نہیں؟ یہ آیت تقلید کرنے کی دلیل نہیں ہے, یہ آپ بھی مان چکے ہو. اصل چیز یہ کہ صحابہ سوال کر رہے ہیں وہ مقلد نہیں ہے, آپ کے علماء, آپ کے عامی سوال کریں وہ مقلد نہیں. تو پھر کہاں رہ گئی یہ آیت تقلید کی دلیل؟ خلاصہ یہ کہ آپ نے جو آیت پڑھی ہے آج کی پوری گفتگو میں, اس آیت میں تقلید کی دلیل نہیں, یہ میں نہیں, یہ آپ بھی مان چکے ہو. یہ آپ بھی مان چکے ہو. ایک بات رہ گئی جو انہوں نے لاسٹ میں کہا تھا مجتہدین فی المذہب کے تعلق سے, وہ سوال جو انہوں نے بات کہی تھی تاکہ واضح ہو جائے لوگوں کے لیے.
बात दरअसल ऐसी है कि फैसला सनाबी, एक बात मिनट, दरअसल ऐसी है फैसला सनाबी साहब। रुको, अभी आपकी बात नहीं, अभी आपकी नौबत नहीं आई, अभी जैद भाई से बात हो रही। क्या जैद भाई, जी। क्या कहा था उन्होंने? जो उन्होंने कहा था ना कि उसूल और फर्क, जो उन्होंने जो इज्तिहाद किया वो इमाम अबू हनीफा के उसूलों पे किया। जी हाँ, किसी के उसूलों पर किया, इमाम साहब जी। के उसूलों पर किया, किसी तरह भी किया, लेकिन बहुत सारे मसाइल में, यानी मसला ये उठा रहे थे ना सरी के सरी, तो उसके जी। मुज्तहिद का जवाब होता है, कभी वाजे होता है, कभी वाजे नहीं होता है, कभी किस तरह, वो बाकायदा उसको मुज्तहिद, उसको टाइटल ही देते हैं मुज्तहिद का, मुज्तहिद फिल मज़हब बोलते भी हैं। तो वहां क्या होता है, सारा मामला कैसे अखज़ करता है, सवाल से अखज़ करता है, यानी जी। हर तरह का जवाब वहां से डिलीवर होता है, जो इनका अंदर का जो मुज्तहिद होता है। तो मसला ये है कि वो जो आपके जो आमी हैं, जो इन लोगों से सवाल करते हैं, तो इनके मुक़ल्लिद क्यों नहीं हुए? पता चला ये सवाल करना तक़लीद नहीं है, फी नफ्सी ही सवाल, और उनकी किताबों में लिखा हुआ है, मुसल्लम सबूत मैंने पढ़ के बता दिया कि रुजू करना, किसी मुफ्ती से बात करना, उससे मसला पूछना, ये फी नफ्सी ही तक़लीद नहीं है। मसला पूछना, ये सवाल करना तक़लीद है नहीं। सवाल करने के बाद जो जवाब आ रहा है, उस जवाब के साथ उसका मामला क्या होगा, वहां से तय होता है कि वो तकलीद नहीं। इसलिए आप सवाल की दलील मत, सवाल की आयत मत लाइए। सवाल करना तकलीद नहीं है। अगर सवाल करना तकलीद होता तो सहाबा भी मुक़ल्लिद हो जाते। अगर सवाल करना तकलीद होता तो इमाम अबू हनीफा की तकलीद मुमकिन ही नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि सवाल करना तकलीद नहीं है, चाहे वो सरी मसाइल में जवाब हो, चाहे गैर सरी मसाइल में जवाब हो, किसी भी मसले में जवाब हो, सवाल करना तकलीद नहीं। ये आप भी मान चुके हो, हम क्या, हमने तो ऐसी मिसालें दी कि आप खुद कह रहे हो, आप खुद कह रहे हो कि ये तकलीद नहीं है, कि जवाब आ रहा है, कह रहे तो सही जवाब आ रहा है इसलिए तकलीद नहीं, लेकिन वो सही जवाब सवाल के वाया आ रहा ना, तो आपने सवाल ही करने को आपने तकलीद कह दिया, तो आपकी दलील तो गई। आपकी बुनियाद यहां थी कि सवाल करना तकलीद है, ना कि सवाल करने के बाद। तो सवाल करना ही जब तकलीद ठहरा तो भाई आपका दलील तो टूट गई ना, कि आपने जो जवाब लिया और कहा कि नहीं, ये जो सहाबा किराम ने पूछा है तकलीद नहीं है, आपके उलमा अपने उलमा से पूछ रहे हैं तकलीद नहीं है। तो सवाल करना तकलीद नहीं है, ये खुद आपने उसूल को तोड़ दिया, इसलिए आपकी दलील आपके काम की नहीं, आपके मुंह से, आपके उसूलों से आपकी दलील का रद्द हो गया। बारकल्लाह फी। चलिए अभी यहाँ पे मसला ये है कि हमारी स्ट्रीम का वक्त जो एंडिंग, अच्छा ये भी एक बात है ना, वो जो मुज्तहिद फिल मजहब के बारे में जो बात इन्होंने कही है, वो खुद तो इन्हीं के खिलाफ जा रही है ना। सारी बहस इस बात पर हो रही कि सवाल करना तकलीद है कि नहीं तकलीद है। ये कह रहे हैं कि मुज्तहिद फिल मजहब से भी सवाल किया जाए और वो खुद इज्तिहाद करके इमाम अबू हनीफा के उसूलों पर जवाब दे, तब भी तकलीद नहीं है, तब भी वो मुज्तहिद की तकलीद नहीं है। तो बात तो वही हो रही है ना, बात तो वही हो रही है कि अपने आलिम से सवाल करने पर भी आलिम की तकलीद नहीं हो रही है, वो कह रही इमाम हनीफा की तकलीद हो रही है। तो इसका मतलब कि आलिम से सवाल करना तकलीद नहीं है, तो बात तो फिर भी वही हो गई। अच्छा मैं जैद भाई ये इस सवाल के दूसरे पहलू पर बात करना चाह रहा था, लेकिन शेख किफायत ने एक बहुत अच्छी गुफ्तगू की है, तो अब मैं उसको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ। अगर आप इसको कंक्लूड कर रहे हैं तो मैं गुजारिश करूंगा कि अगले हफ्ते फिर भाई तशरीफ लाए, मैं जरा सा इस दलील के दूसरे पहलुओं पर चाहता हूँ कि आपसे गुफ्तगू हो, अगर आपको कोई हर्ज ना हो तो। अगली बार आप 2 मिनट मुझे वक्त दे दे, 2 मिनट मुझे वक्त दे दे, उसके बाद आप लोग बोलेंगे। आपको देंगे, नहीं उसके बाद आप ही लोग बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलेंगे। जैसे वो जो आप ही लोग बोलेंगे। जी हाँ, लेकिन मसला ये है कि अभी वो 2-2 मिनट का सिलसिला ऑलरेडी हमने काफी कर लिया, तो अभी जो वक्त हमारा पौने 1-2 का था टाइम, अभी 8 मिनट ऊपर हो चुके हैं, तो आप अगली बार आ जाइए, थोड़ा और कंटिन्यू कर लेंगे। शेख सरफराज भी कुछ और एंगल से बात। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हजरत मुझे 2 मिनट का वक्त दे दीजिए, उसके बाद आप ही लोग बोलिए। 2 मिनट, 2 मिनट फिर आप नहीं 1 मिनट, वो खुलासे की बात आपको हम नहीं देंगे। देखिए बहुत उसूली बात है, जब खुलासा गुफ्तगू का होगा तो वो हम आपको मौका नहीं देंगे, खुलासे का मौका हमारा रहेगा, क्योंकि हमारा स्टेज है। बहुत उसूली बात है, अल्लाह जज़ाय खैर दे आपको। और फिर आप कह रहे हैं आप लोग बाद में ले लेना, तो फिर हम बाद में खुलासा करने नहीं बैठेंगे। अगर कोई नई बात बोलना चाहते हैं ना, आप वही बोलेंगे, आप वही बोलेंगे, आप अमलतन मत बोलिए, आप अमलतन मत बोलिए, बाकी आप बोलिए क्या बोलना है आपको। जो बात आप बोल चुके हैं वो मत दोहराइए। जी वो नहीं दोहराऊंगा, उसके बाद आप ही लोग बोलिएगा, मैं नहीं बोलूंगा। आप जी ठीक है। एक ये क्या नाम है इनका, शाबान भाई, आप ही लोग बोलेंगे, मुझे 2 मिनट का वक्त दे दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। मैं वो बात नहीं दोहराऊंगा। मैं ये चारों अइम्मा में से किसी एक मज़ाहिब की पैरवी कर रहा हूँ, इस पर मैं थोड़ी कुछ अर्ज कर दूं।
उसके बाद आप ही नहीं नहीं बोलिएगा, नहीं, उसके बाद वक्त आप दे आप दे। सुनिए, जो मेरी शेख बात सुन किफायत लीजिए। ने, आप नए पहलू मत लाइए भाई, नहीं पहला गुफ्तगू में कोई नया जाविया मत लाइए, फिर हमको जाविये पे बात करनी पड़ेगी, स्ट्रीम का टाइम खत्म हो गया है। आप आप अभी इस दलील पे और बात होगी। अभी तो शेख किफायत ने दलील का सिर्फ एक पहलू देखा है, हमारे पास और भी उसलूब थे दलील के रद्द करने के, क्योंकि शेख किफायत बात कर रहे थे, उन्होंने अपने उसलूब में रद्द कर दिया। अभी तो हमको इस दलील पे और भी बात करनी मेरे भाई, आप नई दलील मत लेकर के आए, अगले हफ्ते आप आइए इंशाअल्लाह ताला, आपसे बात करेंगे, इसी दलील पर बात करेंगे। अभी ये दलील कहाँ मुकम्मल हुई है, बहुत अहम दलील है तकलीद की, तो इस पर हम और भी पहलुओं से बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी जी जी, सरफराज फैजी साहब दो मुझे वक्त दे दे जैद पटेल साहब। भाई मैंने क्या कहा आपको, आपको अगर शेख किफायत का कोई जवाब आपके पास नहीं है ना, तो आप नई दलील नया जाविया मत पेश करिए, टाइम खत्म हो गया है, आपको इतना टाइम दिया गया ना। देखिए आधे से ज्यादा स्ट्रीम तो आपसे बात करने में गई, बावजूद इसके कि हमारा मौजू तकलीद नहीं था, आप तशरीफ लाए, आपके एहतराम में हमने एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू की जिस मौजू पर हमारी स्ट्रीम नहीं थी। आज हम कोई और मूड बना करके बैठे हुए थे, और शेख किफायत ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की। बात का खुलासा ये निकला, आपने कहा कि फसलु वाला जिक्र, ये इससे तकलीद की दलील मिलती है। शेख किफायत ने कई हवाले देकर के साबित किया कि सवाल करना तकलीद नहीं है, और जो दलीलें उन्होंने दी उनसे किसी भी दलील का आपने जवाब नहीं दिया। ये पूरी गुफ्तगू का खुलासा है। अब हम इस पे एक और पहलू से गुफ्तगू करेंगे कि क्या वाकईतन इस आयत से तकलीद का जवाब साबित होता है। ये अगले हफ्ते हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अगले हफ्ते आप तशरीफ लाएं इंशाअल्लाह ताला, 12 बजे आप आइए, और इंशाअल्लाह ताला इस मौजू पर मंगल के दिन आपसे गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम से एक लोगों के सामने दो अलग नजरिए आपके सामने आए। और अफान भाई ये नहीं कह सकते कि उनको वक्त नहीं मिला, क्योंकि मैं खुद उनकी कई बातें मैंने कम से कम 3-4 बार एक ही बात को सुनी। तो आपने भी सुना है, ऑडियंस ने शेख किफायत के जवाबात भी सुने, आपने अफान भाई के सवालात और बातें भी सुनी, दोनों तरफ की बातें सुनी, और ये एक पॉजिटिव माहौल में डिस्कशन था। उम्मीद करता हूँ कि जो व्यूअर्स हमारे इस मौजू पर कंफ्यूज होते हैं, या इस दलील से वो दलील पकड़ते हैं अपनी लाइफ में कि तकलीद की दलील फसलु अहल ज़िक्री है, जैसे सबसे बड़ी दलील यही पेश की जाती है, तो आज इसके ताल्लुक से बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जी शेख साहब। नहीं, मैं भी इस पर बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत संजीदा माहौल में गुफ्तगू हुई, और भाई जो है वो बहुत एहतराम से गुफ्तगू कर रहे थे। शेख किफायत ने भी बहुत आराम से गुफ्तगू की। ये हम आपसे कहेंगे कि आप एक तकलीद ही नहीं, आप हर मसले में आया करें भाई, आप आए, आप बात करें हमसे। हम ऐसे लोगों की तलाश रहती है जो सुकून से आकर के गुफ्तगू करें, तो आप आते रहिए हमारी स्ट्रीम में इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग शिकायत करते हैं ना मेरे बारे में, शिकायत करते हैं ना कि ये इस तरह से बात करता है, इसको बतौर दलील जो शराफत से बात करता है हम शराफत से बात करते हैं, और जो बदतमीजी कर रहा है तो हम उसके साथ शराफत बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, शराफत दिखाएंगे जैद भाई, शेख सरफराज, हमसे किसी शराफत अच्छा, एक खूबी और दिखी है, इनकी गुफ्तगू में कि बहरहाल दलील की नजाकतों को मतलब वो समझते हैं कि ये बात कहाँ जाएगी, और दीगर लोग जब गुफ्तगू करते हैं तो इतनी बेढंगी गुफ्तगू करते हैं कि मुझे भी जो है दखल देना पड़ता है। लेकिन ये मतलब उतनी उस दर्जे की नहीं थी भाई, मौक़िफ़ मुख्तलिफ है तो बात मुख्तलिफ ही रहेगी, लेकिन बहरहाल संजीदा भी थी और बेढंगी भी नहीं थी बहुत ज्यादा इस तरीके से, जैसा कि लोग आमतौर पर आके करते हैं। माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीक। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर अफान भाई। तो इंशाअल्लाह अगली बार हम मिलते हैं फिर। उम्मीद करता हूँ ये जो दो मौज़ूआत आज की स्ट्रीम में कवर हुए, और एक हम देख रहे हैं कि राफिजियत और तहरीकियत के ताल्लुक से था एक मौजू, दूसरा मौजू जो तकलीद पे एक अच्छा खासा लंबा डिस्कशन हुआ। हालांकि अफान भाई से आधा घंटा मांग रहे थे, लेकिन काफ़ी अच्छा वक्त हमने इस मौजू को दिया ताकि एक बात कम से कम वाज़ेह हो, और उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन और आगे कंटिन्यू होगा और लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली स्ट्रीम में। जज़ाकल्लाह खैरा। याद रखिए हमारी ये स्ट्रीम ताक रातों में नहीं होने वाली, अगर ताक रात दिखे तो स्ट्रीम को ढूंढिए भी मत, ये जुफ्त रातों में इवन नाइट्स में होगी स्ट्रीम इंशाल्लाह। अगली स्ट्रीम होगी अगले मंगल को होगी ना इंशाल्लाह, अगले मंगल को ताक रात नहीं है तो मंगल को होगी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से i+tv इख्तिलाफ के हल पे आपको बात करने ही नहीं दी जाती, आपको अपने सवाल रखने ही नहीं दिए जाते। अगर आप संजीदा तौर से अदब के दायरे में रहकर अपने सवाल करें और कोई रूल वगैरह को नहीं तोड़े तो आपको पूरा मौका दिया जाएगा। आप अपने सवालात रखिए, आपके जो भी इश्कालात हैं, बस ये है कि आप अपने जो रूल कायदे कानून है अदब, उस दायरे में रह के बात करिए। और अगर आप किसी दूसरे मौजू को छेड़ा जाता है, जब आमतौर से देखा जाता है जब आते हैं मुखालिफ मसलक वाले, वो दूसरे मौजू को छेड़ते तो फिर उनको रोक दिया जाता है वहाँ पे, वरना नहीं रोका जाता, उनको आमतौर से सवाल करने की इजाज़त दी जाती है।